بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا قائد غر المهجلين. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. اللہ رب العالمین احسن الخالقین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا، اور حضور آقا نامدار مدنی تاجدار نبی پاک صاحب الاولاق احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ نیاز عرض کرنے کے بعد، قابل صد احترام علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج بھٹی میرج ہال میں ہم ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر انتظام اس فہم دین کورس میں حاضر ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک اس عشرہ مغفرت میں سب کی مغفرت اور بخشش فرمائے، اور اللہ پاک قبلہ قائد محترم کو صحت و عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے. آج کا یہ تاریخی دن پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اللہ پاک نے اس دن کے اندر ہمارے اوپر خصوصی کرم فرمایا کہ ہمیں بد مذہبوں سے، غیر مسلموں سے اور ہندوؤں سے اللہ پاک نے نجات عطا فرمائی، اور ہمیں یہ ملک پاکستان عطا فرمایا. اس تاریخی دن میں آج ہماری اس گفتگو کا موضوع وہ تحقیق رفع دین کے حوالے سے ہے. اس موضوع کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل سطح پر کچھ لوگ اپنی گستاخیوں کو چھپانے کے لیے اور اپنے توہین آمیز کلمات کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ورغلا کر ان فروعی مسائل میں الجھاتے ہیں، اور پھر ان کے سامنے مختلف دلائل رکھ کے ان کو اپنی حقانیت بتانا چاہتے ہیں، اور مختلف جگہ پہ چیلنج کر کے، دعوے کر کے اہل سنت و جماعت کو
ज़िच करने की कोशिश करते हैं। और ख़ुसूसन इंटरनेट पर पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा चैलेंज किया गया कि जब हमारे इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान के एक मुबल्लिग ने यहाँ फ़हम दीन कोर्स में रफ़ुल यदैन के हवाले से कुछ दलाइल बयान किए, तो उनका जवाब देते हुए इंटरनेट पर झूठ और सच का अनुमान देकर यह बताया गया कि जो रफ़ा यदैन करने वाले वो सच्चे हैं और जो नहीं करने वाले वो झूठे हैं, अलियाज़ बिल्लाह। तो हमने ये ज़रूरी समझा कि उनके दलाइल का जवाब भी दिया जाए और साथ ये लोगों पे वाज़े किया जाए कि रफ़ा यदैन करने वाले और ना करने वाले वो कौन लोग हैं और उनमें क्या फ़र्क है, और हम अगर रफ़ा यदैन नहीं करते तो क्यों नहीं करते, इसकी वजह क्या है। तो इन सारी चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए ये मौजू मुंतखब किया गया। अब इस मौजू में ज़्यादातर जो बातें होंगी वो आपको हवाला जात दिखाए जाएंगे, जिससे ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह होगी कि अल्लाह पाक ने आले सुन्नत व जमात अहनाफ को जो मौक़िफ़ अता फरमाया है, जो नज़रिया नसीब फरमाया है, अल्लाह के फजल करम से यही नज़रिया इमामुल अंबिया हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है, और यही नज़रिया सहाबा इकराम का भी है, और यही नज़रिया बर्रे सगीर के अंदर रहने वाले तमाम औलिया इकराम का भी है। जिस वक़्त ये चैलेंज किया गया कि रफ़ा यदैन करने वाले सच्चे और ना करने वाले झूठे हैं, तो इसमें इतनी बड़ी बुजुर्गान दीन को गाली दी गई और सहाबा इकराम के ऊपर इतना बड़ा तबर्रा बोला गया कि रफ़ा यदैन ना करने वाले तो कई सहाबा इकराम हैं, रफ़ा यदैन ना करने वाले तो बर्रे सगीर के तमाम बुजुर्गान दीन हैं, जिन्होंने हमें दीन दिया, जिन्होंने हमें इस्लाम दिया, खा वो दाता गंज बख्श अली हजवेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हों या हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, ये तमाम बुजुर्गान दीन रफ़ा यदैन के तरक के कायल थे कि ये नहीं करना चाहिए। तो जिस वक़्त रफ़ा यदैन ना करने वाले को झूठा कहा गया, तो अलियाज़ बिल्लाह इतने बड़े बड़े अकाबिरीन को झूठा कहा गया, तो उनका जवाब देना ये हमारी जिम्मेदारी है, ताकि पता चले कि हमारे बुजुर्गान दीन सच्चे लोग हैं और अल्लाह के फजल करम से सदाकत अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाई है। सबसे पहली बात इस हवाले से यह है कि रफ़ा यदैन के बारे में हमारा अहनाफ का क्या मौक़िफ़ है, आप उसको अपने ज़हन में रखें और जो हज़रात तहरीर करना चाहते हैं वो इसको नोट भी करें। आले सुन्नत व जमात का अहनाफ का ये मौक़िफ़ है कि इब्तदाई तौर पे जो हम नमाज शुरू करते वक़्त हाथों को कानों तक उठाते हैं और रफ़ुल यदैन तकबीर तहरीमा के वक़्त करते हैं, हमारे नज़दीक ये रफ़ा यदैन सुन्नत है। और इसकी वजाहत अल बिनाया शरह हिदाया के अंदर अल्लामा ऐनी ने फरमाई। वो फरमाते हैं कि रफ़ुल यदैनी सुन्नतुन फ़ी अव्वल सलाती व हुवा सही, हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक रफ़ा यदैन तकबीर तहरीमा के वक़्त करना ये सुन्नत है, और जो ये काम करता है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के ऊपर अमल कर रहा होता है। और इसकी दलील ये है, कंजुल उम्माल के अंदर हदीस पाक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़स्तफ्तह अहदुकुम फलयरफा यदैहि। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई बंदा अपनी नमाज शुरू करने लगे तो वो नमाज शुरू करते वक्त अल्लाहु अकबर कहने के साथ साथ अपने हाथों को भी कानों तक उठाए। फलयरफा यदैहि, अपने हाथों को कानों तक उठाए। ये कंजुल उम्माल की हदीस नंबर 1717 है। उसके अंदर ये बात मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म इरशाद फरमाया कि इब्तदाई वक़्त में तुम रफ़ा यदैन करो। ये हुक्म मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि पूरे ज़ख़ीरा हदीस में सिर्फ इब्तदाई रफ़ा यदैन के हवाले से हुक्म मौजूद है। जो इख्तलाफी रफ़ा यदैन है, रकू जाते वक़्त या रकू से उठते वक़्त या सजदों के वक़्त, किसी सही हदीस में यह हुक्म नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं दिया कि तुम उस मौके पर भी रफ़ा यदैन करो। अगर आपने हुक्म इरशाद फरमाया है तो इब्तिदा के वक़्त में हुक्म इरशाद फरमाया है। तो पता चला कि अगर रकू वाला भी रफ़ा यदैन ज़रूरी होता तो उसका भी नबी अलैहिस्सलाम हुक्म इरशाद फरमाते। तो आपका हुक्म ना देना भी इस बात की दलील है कि उस वक़्त का रफ़ा यदैन ज़रूरी नहीं है। अगर
رفع یدین سنت ہے اور نبی علیہ السلام کا حکم ہے تو وہ صرف اور صرف ابتدا کا رفع یدین ہے۔ اس حوالے سے جو اختلافی رفع یدین ہے اس کے بارے میں ہمارا یہ موقف ہے کہ کسی صحیح حدیث میں جو صحیح بھی ہو، صریح بھی ہو، مرفوع ہو، قولی ہو یا فعلی ہو، اور وہ غیر مسترد بھی ہو، اور اس کے اندر یہ ذکر ہو کہ نبی علیہ السلام نے تا حیات ظاہری رفع یدین فرمایا، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ایسی کوئی حدیث بھی پورے ذخیرہ حدیث میں لاکھوں کے حساب سے جو ذخیرہ حدیث موجود ہے ان میں کسی کے اندر بھی ایسی حدیث نہیں جو صحیح بھی ہو اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہو اور جس کے اندر یہ موجود ہو کہ آپ نے تا حیات ظاہری آخری وقت تک آپ نے رفع یدین فرمایا۔ ایسی کوئی حدیث پاک موجود نہیں ہے، بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسی احادیث موجود ہیں جن کے اندر یہ بات واضح کی گئی کہ نبی علیہ السلام نے رفع یدین ترک فرما دیا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا اختلافی جو رفع یدین کے بارے میں موقف یہ ہے کہ کسی صحیح حدیث میں یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ السلام نے تا حیات ظاہری رفع یدین فرمایا ہو۔ یہ آپ ہمارا موقف پہلے ذہن میں رکھیں، تا حیات ظاہری والے لفظ آپ نوٹ کریں۔ کچھ لوگ دھوکہ دینے کے لیے چند حوالے دکھا دیتے ہیں جن میں صرف ہوتی بات اتنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے رفع یدین فرمایا، اتنی بات ہوتی ہے تو اس کو وہ لے کر بڑی چڑھائی کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے یہ بھی ان سے مطالبہ کرنا ہے کہ تا حیات ظاہری آپ نے رفع یدین فرمایا، ایسا کوئی ایک حوالہ بھی پیش کر دے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم کھلے ماتھے سے اس کو قبول کریں گے۔ چشمے ماں روشن دل ماں شاد، کوئی ایک حدیث بھی ایسی دکھا دے گا تو ہم اس طرح رفع یدین کرنا شروع کر دیں گے، بلکہ ہم تو پورے یقین سے کہتے ہیں کہ پورا ذخیرہ حدیث کے اندر ایک بھی ایسی حدیث پاک موجود نہیں ہے۔ اب اس کے برعکس جو رفع یدین کے قائل ہیں ان کا کیا موقف ہے؟ سننا بڑے غور سے۔ رفع یدین کرنے والوں نے جن کو نماز کے اندر سکون نہیں ملتا، جو نماز کے اندر امن کے دائی نہیں ہیں، آج انہوں نے الیاذ باللہ پورے ملک کا امن خطرے میں ڈال رکھا ہے۔ جگہ جگہ چیلنج کرتے پھرتے رہیں اور معمولی سی بات پر وہ الجھ جاتے ہیں اور ان مسائل کو وہ سامنے رکھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اصل میں ہمارا موقف جو ہے، یہ اختلاف جو ہے، یہ ہمارا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، اور ان کا موقف آپ سنیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان کا رفع یدین کے بارے میں کیا مذہب اور نظریہ ہے۔ اس کے بارے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف سنیں۔ المدونۃ الکبریٰ ان کی فقہ کی بڑی معتبر ترین کتاب ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا اعرف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ الا فی خفض لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو رفع یدین اٹھتے بیٹھتے کیا جاتا ہے، ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے، امام مالک فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث، ایسا کوئی نظریہ میں قرآن و سنت سے جانتا ہی نہیں ہوں۔ اگر قرآن و سنت میں صحیح نظریہ ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ ابتدا میں رفع یدین کیا جائے جس وقت کے تکبیر تحریمہ کی جاتی ہے، اس وقت صرف رفع یدین کیا جائے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، جو مدینہ شریف کے امام ہیں اور بڑے بڑے بزرگان دین ان کے مقلدین ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو جو نظریہ عطا فرمایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے احناف کا بھی وہی نقطہ نظر ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے ائمہ دین کا بھی یہی نقطہ نظر ہے۔ اس کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا موقف کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور ترین کتاب، ان کی اپنی کتاب کتاب الام کے اندر یہ موجود ہے۔ کتاب الام کا صفحہ نمبر 90 ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رفع یدین ترک کر دیا ان تمام مقامات پر جہاں اسے کہا گیا ہے، عمدن ہو یا سہون ہو، فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، تو اس کی نماز درست ہے، نہ اس کو نماز کا اعادہ ضروری ہے اور نہ اس کے لیے سجدہ ساو ضروری ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ نہ نماز کا اعادہ ضروری ہے، نہ ہی سجدہ ساو ضروری ہے۔ کسی جگہ بھی وہ رفع یدین نہ کرے تو اس کی نماز پھر بھی درست ہوگی۔ اب آپ پہ یہ بات واضح ہوگی کہ یہ لوگ جو اس فروعی مسئلے کے اندر اتنی شدت اختیار کرتے ہیں، ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ایمان اور عقائد کے لحاظ سے کوہ استقامت ہیں، انہوں نے کبھی بھی اس فریع مسئلے پر شدت اختیار نہیں کی ہے،
بلکہ اس کو کھلے ماتھے سے قبول کیا ہے۔ اگر ان کو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری کا موقع ملا ہے، وہاں وہ نماز پڑھتے ہیں تو اپنے موقف کو چھوڑ کر وہاں وہ رفع دین ترک فرما دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت حاضر ہو رہے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر، تو یہ الروضۃ الندیہ کے اندر نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے یہ لکھا ہے، صفحہ نمبر اس کا 95 ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہوئے تو انہوں نے وہاں جا کر رفع دین ترک فرما دیا، رفع دین چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع دین نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ ان کے دربار میں حاضری بھی دوں اور ان کے موقف کے خلاف میں نماز بھی پڑھوں۔ وہاں جا کر انہوں نے رفع دین ترک فرما دیا تھا۔ اب اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ ان مسائل میں الجھتے نہیں تھے، شدت پسند نہیں تھے۔ یہ جنہوں نے شدت شروع کی ہے نہ وہ حنفی ہیں، نہ وہ شافعی ہیں، نہ وہ حنبلی ہیں، نہ وہ مالکی ہیں، ان ساری چیزوں سے انہوں نے اپنے آپ کو دور کر لیا، جس کی نحوست یہ پڑی ہے کہ آج ہر بندے کا الگ الگ نظریہ ہے، کوئی ایک موقف پہ قائم ہی نہیں ہے۔ اگر رفع الیدین کا ہی موقف لے لیں تو اس کے بارے میں ان کے سارے نظریے اکٹھے کیے جائیں تو اس ایک مسئلے پر ان کے تقریباً 14 موقف موجود ہیں، غیر مقلدین کے 14 موقف۔ کوئی کہتا ہے رفع الیدین فرض ہے، کوئی کہتا ہے رفع الیدین واجب ہے، کوئی رکن اس کو کہتا ہے، کوئی سنت موقدہ کہتا ہے، کوئی غیر موقدہ کہتا ہے۔ اس کی آپ تفصیل ذرا سماعت فرمائیں غیر مقلدین کا جو اس کے بارے میں نظریہ ہے۔ سب سے پہلا ان کا موقف یہ ہے کہ رفع الیدین فرض ہے۔ یہ ان کی ایک جماعت ہے، جماعت المسلمین غیر مقلدین کی۔ ان کا جو سربراہ ڈاکٹر مسعود ہے، اس کی کتاب ہے تلاش حق، اس کے صفحہ نمبر 79 پر وہ لکھتا ہے کہ رفع یدین نماز کے اندر کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ رفع یدین ترک کر دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، جس طرح کہ کوئی فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو رفع یدین جو اختلافی رفع یدین ہے، اختلافی رفع یدین رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے وقت کا، کہتے ہیں کہ یہ رفع یدین فرض ہے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ دوسرا ان کا موقف یہ ہے کہ رفع یدین واجب ہے۔ وہ نظریہ پیش کیا ہے مولوی خالد گرجاکھی ان کا ہے، جس کو یہ رفع یدین کا بڑا انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں۔ اس کی کتاب ہے اثبات رفع یدین، یہ میرے سامنے موجود ہے۔ اثبات رفع یدین کے صفحہ نمبر 17 پر یہ لکھتا ہے کہ رفع یدین کرنا نماز کے اندر واجب ہے اور اس کے چھوڑنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ رفع یدین کرنا واجب ہے اور اس کے چھوڑنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ پہلے آپ نظریے ان کو سن لیں، پھر اس کے بعد دلائل سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تسلی ہوگی کہ حقانیت اللہ پاک نے اہل سنت کو عطا فرمائی ہے۔ یہ رفع یدین کو واجب کہہ رہے ہیں۔ اور تیسرا ان کا موقف یہ ہے کہ رفع یدین رکن ہے، اور وہ بھی اسی نے صفحہ نمبر 18 پہ یہ کہا کہ رفع یدین رکن ہے۔ من ترک الرفع فی الصلاۃ فقد ترک رکنا من ارکانہا، کہ جس بندے نے نماز میں رفع یدین چھوڑ دیا گویا کہ اس نے نماز کا ایک رکن چھوڑ دیا۔ جس طرح اسلام کی بنیاد وہ 5 ارکان پر ہے، اس طرح کہتے ہیں کہ نماز کی بنیاد جو ہے یہ رفع یدین کے اوپر ہے۔ جس نے رفع یدین چھوڑ دیا اور گویا کہ اس نے نماز بھی چھوڑ دی۔ اور ان کا چوتھا نظریہ رفع یدین کے بارے میں یہ ہے کہ جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز ناقص ہے، فاسد تو نہیں ہوتی لیکن کہتے ہیں ناقص ہے، اس کو ثواب پورا نہیں ملے گا۔ یہ القول المقبول کا صفحہ نمبر 411 ہے اور اس کے لکھنے والے مولوی عبد الرؤوف سلفی ہیں۔ پانچواں ان کا نظریہ یہ ہے کہ رفع یدین سنت مؤکدہ ہے۔ یہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ مقلدین کو چھوڑو، فقہ کو چھوڑو، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانو، میں کہتا ہوں حدیث تو ایک ہوتی ہے، پھر تم نے اتنے نظریے کیوں اپنائے ہوئے ہیں؟ یہ جو تم نے اتنے نظریے اور مختلف تمہارے جو مذاہب اس کے بارے میں ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رفع یدین ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، اس کا حدیث کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ اپنی سوچ اور سمجھ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تم نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق اپنے اپنے نظریے اپنا لیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری سوچ سے بہتر سوچ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ جتنا قرآن و سنت کو انہوں نے صحیح سمجھا ہے اتنا ہم نہیں سمجھ سکے، اس لیے جو انہوں نے فرمایا ہے وہ ہمارے لیے باعث تقلید ہے۔ اس کے بارے میں چھٹا موقف ان کا یہ ہے کہ رفع یدین جو ہے یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ غیر مؤکدہ کا یہ دعویٰ اسماعیل دہلوی نے کیا اور اس نے ایک پوری کتاب لکھی منیر العینین کے نام سے۔ اس کے اندر اس نے کہا کہ رفع یدین سنت غیر مؤکدہ ہے۔
اور یہ الروضۃ الندیہ کے صفحہ 95 پر بھی بیان کیا گیا کہ ان حضرات کا یہ موقف ہے کہ رفع دین سنت غیر موقدہ ہے۔ مولوی عطا اللہ صاحب ان کے غیر مقلدین کے ہیں، وہ رفع دین کے بارے میں اپنا موقف واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے تعلیقات سلفیہ علی سنن نسائی، اس کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 پہ لکھتے ہیں کہ رفع یدین جو ہے کرنا اور نہ کرنا یہ دونوں سنت ہیں۔ رفع یدین کرنا اور نہ کرنا دونوں سنت ہیں، دونوں کو سنت کہہ دیا۔ اب اس سے یہ واضح ہوا کہ اگر ان کا ہی نظریہ لیا جائے تو پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت احناف جو ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ابن حزم جو غیر مقلدین کا بہت بڑا امام ہے، جس کی کتاب محلہ ابن حزم ہے، اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ رفع یدین جو ہے کرنا اور نہ کرنا یہ دونوں مباح ہیں، کانا کل ذالک مباحا لا فرضا، دونوں ہی کام جائز ہیں، کوئی کرے تو پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی نہیں کرتا تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ یہ ان کی کتاب محلہ ابن حزم کا صفحہ نمبر 140 ہے اور جلد نمبر اس کی 3 ہے، وہاں پر یہ نظریہ بیان کیا گیا۔ ابن تیمیہ، ابن قیم اور بڑے بڑے ان کے اکابرین کا یہی نظریہ ہے کہ رفع یدین کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں، اور فتاوی نظیریہ جو بڑی مشہور کتاب ہے ان کی، اس کے اندر بھی صفحہ نمبر 290 جلد نمبر 1 پر یہ بیان کیا گیا کہ رفع یدین کرنا بھی ثابت ہے اور رفع یدین نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ اگر کوئی کس طریقے کے مطابق مرضی عمل کرے گا تو اس کی نماز درست ہوگی اور اس کی نماز کے اندر کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ آپ فتاوی نظیریہ ملاحظہ فرمائیں، رفع و عدم رفع در ہر دو مقام باوقات مختلفہ از آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ثابت است کہ رفع یدین کرنا اور نہ کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ اکرام سے دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ حق وہ ہے جو سر کے اوپر چڑھ کر بولے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ہمیں صداقت عطا فرمائی ہے تو اس کی گواہیاں غیر بھی دے رہے ہیں کہ کرتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں نامہ نظریہ ان کا یہ ہے، محمد حسین سلفی جو ہے ان کا، اس نے رفع یدین کے موضوع پہ کتاب لکھی اور اس کے اندر یہ واضح کیا کہ سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین کرنا چاہیے۔ یعنی کل مقامات ہیں 4 رکعت کے اندر 28 مقامات ہیں، جن میں سے زیادہ تر جو غیر مقلدین ہیں وہ 10 مقامات پہ رفع یدین کرتے ہیں اور 18 مقامات پہ رفع یدین نہیں کرتے۔ اکثر تعداد ان کی ایسی ہے، یعنی رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے، 4 رکعت میں 4 رکوع ہو گئے اور ہر رکوع میں 2 بار ہو گیا، اور پہلی رکعت کے شروع میں اور تیسری رکعت کے شروع میں یہ 10 مقامات پہ رفع یدین کرتے ہیں اور باقی 18 مقامات پہ رفع یدین نہیں کرتے۔ تو ان کے مولوی محمد حسین سلفی صاحب یہ کہتے ہیں کہ سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین کرنا چاہیے، یعنی گویا کہ کل جو ہے وہ 26 دفعہ رفع یدین کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس موضوع پر پوری کتاب لکھی ہے اور پورے دلائل دیے ہیں کہ تم نے یہ سنت کیوں چھوڑ دی، حالانکہ سجدوں کے درمیان رفع یدین کرنا بھی نبی علیہ السلام کی سنت تھی۔ 10واں نظریہ ان کا یہ ہے کہ سجدوں کے درمیان رفع یدین کرنا سنت نہیں ہے، اور اس پر بھی پوری انہوں نے کتابیں لکھی اور کتاب لکھنے والے مولوی ایوب صابر سلفی صاحب ہیں۔ 11واں نظریہ یہ ہے کہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین ہے۔ ابن حزم کا یہ موقف ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 58 پر اس نے کہا کہ ہر تکبیر کے ساتھ جتنی بھی نماز میں تکبیریں کی جاتی ہیں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کیا جائے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اور 12واں ان کا موقف یہ ہے کہ رفع یدین کو ضروری سمجھنے والا متعصب ہے اور جاہل ہے، جو کہتا ہے کہ رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جو ہم نے جواب دینا تھا ان کے اپنوں نے ہی جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو رفع یدین کو ضروری سمجھتا ہے وہ متعصب بھی ہے اور وہ جاہل بھی ہے۔ اب جو اس موضوع پہ بات کرنے لگے تو ان کا یہ فتویٰ آپ ان کو سنائیں کہ تم جو اس چیز کو ضروری سمجھ رہے ہو بتاؤ کہ تم جاہل ہو یا متعصب ہو، اپنی پہلے حیثیت واضح کرو، جب حیثیت واضح ہو جائے گی تو وہ خود بخود ہی چپ ہو جائے گا۔ ان کا 13واں نظریہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ آخری عمر میں نبی علیہ السلام نے رفع یدین ترک فرما دیا تھا۔ ایسا ایسا یہ ہمارے موقف کی طرف آ رہے ہیں۔ آخری عمر میں نبی علیہ السلام نے رفع یدین ترک فرما دیا تھا۔ یہ میرے سامنے کتاب الروضۃ الندیہ موجود ہے، اس کے اندر نواب صدیق حسن خان بپالی نے صفحہ نمبر 94 پر یہ لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں رفع یدین ترک فرما دیا۔ وظاہر انہ لم یرد ترکہ ابدا
وَإِنَّمَا أَرَادَ تَرْكَهُ آخِرًا کہ آخری عمر میں نبی علیہ السلام نے رفع دین ترک فرما دیا تھا. یہ نظریہ ان کا یاد رکھنا. اور روضۃ الندیہ کتاب کا نام ہے اور لکھنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں, نواب صدیق حسن خان بھوپالی, بڑا ہی قابل فخر ان کا آدمی ہے. اس نے یہ کہا کہ رفع دین آخری عمر میں نبی علیہ السلام نے ترک فرما دیا تھا. اور 14 اگست کی نسبت سے میں نے کہا کہ 14 جو ان کے موقف ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں. ویسے تو ان کے ہر ایک بندے کا علیحدہ نظریہ ہوتا ہے, کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے بولے گا, کیا دلیل دے گا, کیا اس کی سوچ فکر ہوگی. لیکن 14 جو مشہور ان کے نظریات ہیں ان میں آخری یہ ہے کہ جو رفع دین کرنے والے ہیں وہ سچے ہیں اور جو رفع دین نہیں کرنے والے وہ جھوٹے ہیں. یہ نظریہ علی زئی ان کا جو ہے اس نے بیان کیا اور انٹرنیٹ پر اس نظریے کو بیان کر کے ہمیں اس کا چیلنج کیا گیا کہ کوئی ایک حدیث دکھاؤ جس میں نبی علیہ السلام نے رفع دین ترک فرما دیا ہو. کوئی ایک حدیث دکھائے گا تو بڑے اس میں انعام و اکرام رکھے گئے. تو اس کا ہم جواب دینا چاہتے ہیں. یہ 14 ان کے نظریے ہیں. تو میرے بھائیو ذرا یہاں سے ہی سوچ لو کہ جن کا اتنے مشہور مسئلے پر آپس میں اتنا اختلاف ہو تو ان کے معمولی مسائل پر کتنا بڑا اختلاف ہوگا, اور وہ کیسے ایک سوچ میں پکے رہ سکتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں یک درگیر محکم گیر, کسی ایک امام کے مقلد بن جاؤ, تمہیں اتنی افکار اپنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. جس طرح امام کہتا ہے اس کے مطابق کرتے جاؤ, سنت پہ عمل ہو جائے گا. اب اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے اپنے اہل سنت و جماعت احناف کے جو دلائل ہیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اب ان کو سننا اور صحیح طریقے سے یاد رکھنا, محفوظ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور یاد رکھو یہ موضوع جو ہے اس کے اندر اگرچہ ایک خشکی بھی ہے کہ اس میں وہ ذوق شوق کی جو محبت کی باتیں ہوتی ہیں وہ شاید آپ کو کم ہی ملیں گی, لیکن ان کو چونکہ سہارا بنا کے وہ لوگ اپنی گستاخیوں کو چھپاتے ہیں, جو وہ دن رات توہین کرتے رہتے ہیں ان کو چھپانا چاہتے ہیں. اس لیے ہم نے اس کو صرف ناموس رسالت کی خاطر اس کا جواب دینا ضروری سمجھا ہے کہ جب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری زندگی اللہ پاک نے جو عطا کی ہے وہ نبی علیہ السلام کے دین کی اور آپ کی ذات کی حفاظت کے لیے ہے, اور آپ کی ناموس کی اور آپ کی تعظیم کی جو ہم حفاظت کر رہے ہیں, اس حوالے سے اللہ پاک نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے. تو جو رفع دین کو آڑ بنا کے توہین کرے گا تو ہم اس کو توہین نہیں کرنے دیں گے. رفع دین کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام کی سنت واضح کریں گے. رفع دین کے قرآن مجید سے یہ دلائل ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, سورہ المومنون کی آیت نمبر 2 ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, یقیناً فلاح پا گئے مومن جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. آج ہر بندے کو کامیابی کی تلاش ہے. کوئی بندہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے کامیابی کو اپنانے کا نظریہ نہ رکھا ہو. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی ملے, دنیا میں بھی ملے, قبر میں بھی, حشر میں بھی کامیابی ملے. اب اس کی تفسیر میں ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان پڑھتے ہیں کہ وہ کامیاب کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے کامیاب فرمایا ہے. جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے لوگ ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ جب نبی علیہ السلام خود تفسیر فرما دیں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ کامیابی اسی کے پاس ہے جس کو نبی علیہ السلام نے ضمانت عطا فرمائی ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کبریٰ جو امام بہقی کی یہ کتاب ہے اس کے اندر اسی آیت کریمہ کو لکھ کر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے حدیث پاک نقل کی. یہ جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 279 ہے. اور آپ دیکھیں یہ آیت لکھی باقاعدہ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. دونوں آیتیں لکھ کے اس کی تفسیر آگے نبی علیہ السلام کے پاک فرمان سے کرتے ہیں. صفحہ نمبر 280 پر راوی اس کے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں رآنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن رافعی ایدینا فی الصلاۃ فقال اسکنوا فی الصلاۃ صفحہ نمبر 280 یاد رکھنا. بہقی شریف میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز میں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم یہ ارشاد فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ, تم نماز کے اندر سکون اختیار کرو.
نماز کے اندر سکون اختیار کرو. یہ آیت کریمہ کی تشریح اور تفسیر نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ خشوع کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو نماز کے اندر سکون کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے جو نماز کے اندر سکون کرتے ہیں وہ پورے ملک کے اندر بھی امن اور سکون کے دائی ہیں، اور جن کی نماز ہی بے سکونی ہوتی ہے انہوں نے پورے ملک کے اندر بدامنی مچا رکھی ہے. جگہ جگہ پہ بم دھماکے، جگہ جگہ پہ دہشت گردی. جن کی نماز ہی درست نہیں ہوتی اور نماز ہی ان کی بے سکونی کا شکار ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کو کیسے امن اور سکون عطا کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آناف تمہیں مبارک ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نماز بھی پرسکون ہوتی ہے اور ہمارا نظریہ بھی پرسکون ہوتا ہے. آج اس امن کے دن کے اندر یہ امن کا پیغام آپ نے ضرور لے کر جانا ہے کہ نماز کے اندر بھی ہم امن کریں اور سکون کریں. اور نبی علیہ السلام نے اس کا حکم ارشاد فرمایا جس کی تفسیر نبی علیہ السلام خود فرما دیں، اس کے بعد کسی اور کی کوئی گنجائش کیا رہ سکتی ہے؟ لیکن یاد رکھو صحابہ اکرام کا بھی یہی نظریہ ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سند کے ساتھ، اس کا میں حوالہ اس لیے ساتھ دے رہا ہوں کہ باقاعدہ سند موجود ہے، کیونکہ جب کوئی آپ بات کریں گے نا تو مخالفین آپ کو کہیں گے نہیں اس کی کوئی سند دکھاؤ. تو یہ سند آپ کے سامنے موجود ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس نے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر یہ بیان کی الخشوع کی کہ نماز کے اندر خشوع کیا ہوتا ہے. فرمایا قاروا فی الصلاۃ یعنی اسکنوا فیہا، کہ نماز کے اندر قرار پکڑو، سکون پکڑو، نماز کے اندر امن اختیار کرو. اور نماز جو اللہ کے دربار کی حاضری ہوتی ہے اس میں کوئی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. نماز کے اندر سکون اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری بندگی کو اپنے دربار میں قبول فرما لے گا. ایک حدیث پاک اور ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان. اب اس میں دوسرے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں، ان کی یہ تفسیر ابن عباس میرے پاس موجود ہے. وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. فرمایا خشوع کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو نماز میں دائیں بائیں متوجہ نہیں ہوتے اور جو نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ان کو کامل درجے والی بندگی کا ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ ان کی نماز جو ہے وہ بدامنی کا شکار نہیں ہو جاتی. ان کی نماز جس طرح آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جو ان کے نزدیک رفع یدین کرنے کا طریقہ وہ تو علیحدہ رہا، اس کے علاوہ کبھی داڑھی کو خارش کر رہے ہیں، کبھی سر کو کر رہے ہیں، کبھی بغل میں کر رہے ہیں. پوری نماز ان کی حرکات کا ذریعہ ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو نماز میں سکون اختیار کرتا ہے وہ حقیقت میں خشوع والا ہے، اور جو خشوع والا ہوتا ہے وہی حقیقت میں کامیاب ہوتا ہے. اب جس وقت یہ حوالہ پہلے بھی پیش کیا گیا تو اس کو بڑے چیلنج کے ساتھ اور بڑے شد و مد کے ساتھ بیان کیا گیا کہ یہ جو تفسیر ابن عباس ہے یہ من گھڑت تفسیر ہے، یہ تم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے اور اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، یہ ساری کی ساری ضعیف حدیث ہے اور ضعیف تفسیر ہے. تو اس کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ ہر سوال کا جواب دینا یہ ذمہ داری ہے، کسی لحاظ سے کوئی چیز باقی نہ رہ جائے. اگرچہ وقت بڑا مختصر ہے لیکن موضوع بڑا طویل ہے، آپ ذوق شوق سے سنیں گے تو انشاءاللہ بڑے نظریات پہ پکے ہو کر آپ جائیں گے کہ آج ہمیں اس چیز پہ فخر کرنا چاہیے کہ جو صدیوں پہلے ہمارے امام نے موقف اپنایا تھا وہ غلط موقف نہیں تھا بلکہ ان کا موقف قرآن و سنت کے مطابق ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، اس کے لکھنے والے ہیں حضرت امام زین الدین عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابن حجر کے یہ استاد ہیں. کتاب کا نام ہے تخریج احادیث احیاء علوم الدین. امام غزالی کی احیاء علوم الدین کی تخریج انہوں نے کی ہے. اس کے اندر یہ لکھتے ہیں تفسیر ابن عباس کی 2 سندیں ہیں. تفسیر ابن عباس کی 2 سندیں، یہ صفحہ نمبر اس کا 93 ہے. کہتے ہیں کہ ایک سند صحیح ہے اور ایک سند ضعیف ہے. جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ ضعیف سند کو لے کر اعتراض شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس تفسیر ابن عباس کی ایک سند صحیح ہے. جو اس کو ماننے والا ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ماننے والا ہے. اب یہ اعتراض بالکل رفع دفع ہو گیا کہ جب محدثین یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان محدثین کی باتیں جو ہیں وہ تو ان کو نہیں ماننی چاہیے کیونکہ یہ تو کسی کی تقلید ہی نہیں کرتے، تقلید کے قائل ہی نہیں ہیں. لیکن جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہنے والے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، جب کسی بات کوئی اصول حدیث کی بات آ جاتی ہے
کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنے کی بات آ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں نہیں جی فلاں امام نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے۔ تو ان کو کہو کہ تم تو کسی امام کو مانتے نہیں ہو، اب کیوں اماموں کا نام لے رہے ہو؟ تو اس کا کوئی جواب بھی ان کے پاس موجود نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ یاد رکھیں، تفسیر ابن عباس کی دو سندیں، ایک سند صحیح ہے اور ایک سند ضعیف ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو احناف عمل کرنے والے ہیں اور جس کو اپنا مستدل بناتے ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے جو تفسیر ابن عباس کی صحیح سند ہے اس کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ آیت کریمہ کی تفسیر ایک نبی علیہ السلام کے فرمان سے اور دو صحابہ اکرام سے بیان ہو گئی۔ اب اس کی تفسیر میں دو تابعین سے بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات مزید پکی ہو جائے کہ صحابہ سے لے کر تابعین اور بعد میں یہی موقف اور نظریہ رہا ہے۔ حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی وہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اسی بہقی شریف کے اندر یہ موجود ہے، وہ یہ فرماتے ہیں خشوع کیا ہوتا ہے نماز میں؟ تو امام مجاہد نے یہ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون قال السکون فیہا۔ اسی صفحے پر انہوں نے فرمایا کہ امام مجاہد کہتے ہیں کہ نماز کے اندر خشوع کیا ہوتا ہے کہ نماز کے اندر رفع یدین نہ کیا جائے بلکہ نماز کے اندر سکون اختیار کیا جائے۔ یہ حضرت امام مجاہد کا قول۔ اور حضرت امام حسن بصری جو بہت بڑے تابعی ہیں اور جن کو بعض کے قول کے مطابق خیر التابعین کہا جاتا ہے، حضرت امام حسن بصری، ان کے بارے میں یہ تفسیر سمرقندی کے اندر موجود ہے۔ وہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خشوع کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا خشوع کرنے والے وہ ہوتے ہیں الذین لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ الا فی التکبیرۃ الاولی۔ فرمایا خشوع کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو نماز میں بار بار ہاتھ نہیں اٹھاتے، جو اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلی تکبیر کے وقت جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ تفسیر سمرقندی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 408 ہے۔ اس میں یہ موجود ہے خاشعون الذین لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ الا فی التکبیرۃ الاولی۔ اور یہ تفسیر سمرقندی کوئی آج کی نہیں ہے، یہ امام سمرقندی کا سن وصال 375 ہجری ہے، 375 ہجری، یعنی تقریباً 1100 سال پہلے کے یہ امام ہیں۔ وہ یہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ نماز کے اندر خشوع یہ ہوتا ہے کہ صرف ابتدائی رفع یدین کیا جائے، اس کے بعد رفع یدین نہ کیا جائے۔ تو یہ دو تابعین کی، دو صحابہ کی اور ایک نبی علیہ السلام کی تفسیر بیان ہو گئی۔ جب ان اکابرین کی نظر میں رفع یدین نہ کرنا یہ خشوع ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ قرآن پر عمل کرنے والا وہی ہوگا جو نماز میں سکون اختیار کرتا ہے اور نماز کے اندر وہ رفع یدین نہیں کرتا بلکہ نماز کے اندر وہ ہاتھ باندھے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہو جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھنا، قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ جو سورہ النساء کی آیت نمبر 77 ہے، وہاں پر یہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جب ان کو کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو۔ اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 77 ہے، 77 آیت نمبر۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جن لوگوں کو یہ کہا گیا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو، ہاتھوں کو حرکت نہ دو۔ اب اس کی تفسیر میں حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الکنز المدفون کے اندر، فرماتے ہیں فی الاستدلال علی ترک رفع الیدین۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز میں رفع یدین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ پاک نے رفع یدین کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ اور یہ ہیں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، امام سیوطی، وہ یہ کہتے ہیں اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو دو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرامین کی روشنی میں آپ سمجھیں کہ رفع یدین نہ کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے اور آج ہم نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس کے اندر یہ بیان کیا گیا، حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر
968 ہے صحیح مسلم کے اندر، حدیث نمبر 968۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں اور ہم رفع یدین کر رہے تھے، ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مالی اراکم، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو، کانہا اذناب خیل شمس، گویا کہ یہ زیادہ حرکت کرنے والے گھوڑوں کی دمیں ہیں، جس طرح تم حرکت کر رہے ہو یہ گھوڑوں کی دموں کی طرح۔ فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے، بڑے اعتماد کے ساتھ میں متعصب پن سے بڑا بیدار ہوں، اور میں اس کا نہ کوئی حوالہ دیتا ہوں اور نہ کوئی اس طرح کی تقریر کرتا ہوں کہ گالیاں دی جائیں اور کسی کے خلاف اس طرح تقریر کی جائے۔ دلائل کی روشنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اور بالکل تعصب سے بالا تر ہو کر یہ کہہ رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو، رفع یدین چھوڑ دو، اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم شمس گھوڑوں کی طرح اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہے ہو۔ شمس گھوڑا، شمس کسے کہتے ہیں؟ اس لفظ پہ ذرا غور کرنا۔ عربی کے اندر ویسے گھوڑے کو ابلک بھی کہتے ہیں، گھوڑے کو اشب بھی کہتے ہیں، یربوس بھی کہتے ہیں، اور کئی نام ہیں گھوڑے کے، لیکن شمس کیوں کہا گیا؟ امام نووی نے اس نقطے کو حل کیا، وہ فرماتے ہیں اصل میں شمس وہ گھوڑا ہوتا ہے جو زیادہ اپنی دم کو حرکت دیتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے زیادہ حرکت کرنے سے منع فرمایا، مطلقاً حرکت سے نہیں، جو ابتدا والا رفع یدین وہ بھی تو ہے، آپ نے فرمایا جو زیادہ بار بار جو کرتا ہے وہ شریر گھوڑے کی طرح اپنے آپ کو حرکت دے رہا ہے، اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، مطلقاً ہاتھ اٹھانے سے نہیں، ورنہ وطروں کے اندر بھی ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں یا عیدین کے اندر بھی اٹھائے جاتے ہیں یا نماز شروع کرتے وقت بھی اٹھائے جاتے ہیں، چونکہ وہ القلیل کالمعدوم ہیں، اس کو نبی علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، آپ نے منع فرمایا ہے تو زیادہ مرتبہ ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ اب یہ حدیث پاک ہمارے موقف کی جس طرح دلیل بھی ہے اس طرح مخالفین کے اعتراض کا جواب بھی ہے، جو کہتے ہیں کہ تم وطروں کے اندر رفع یدین کیوں کرتے ہو، عیدین کے اندر کیوں کرتے ہو، شروع میں کیوں کرتے ہو؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا، اگر آپ نے منع کیا ہے تو رکوع جانے اور رکوع سے اٹھنے والے جو رفع یدین ہے اس سے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک اس بات کو بالکل واضح بیان کر رہی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو سلام کے وقت کی بات ہے کہ سلام پھیرتے وقت اس طرح ہاتھ ہلاتے تھے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ اسکنوا فی الصلاۃ فرمایا گیا، نماز میں سکون کرو، تو جب سلام پھیر دیا جائے اس وقت تو نماز میں بندہ نہیں ہوتا، نماز سے باہر آ چکا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام بھی یہ فرما رہے نماز میں سکون کرو، اس سے یہ پتہ چلا کہ جو نماز کے اندر رفع یدین کیا جاتا ہے اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اس حدیث پاک کو بیان کر کے حضرت امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں، شرح نکایا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78 ہے، فرماتے ہیں وَيُفِيدُ النَّسْخَ، اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ رفع یدین کرنے والی کوئی روایت ہے تو وہ منسوخ ہو چکی ہے، اور رفع یدین نہ کرنے والی یہ حدیث ناسخ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر بالفرض کسی زمانے میں رفع یدین ہوا بھی ہو، نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے وہ رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ ملا علی قاری جنہوں نے پورے 11 سال تک مسجد الحرام مکہ شریف کے اندر امامت کروائی ہے، مکہ شریف کے اندر 11 سال تک امام رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمارا دین وہاں کے لوگ رفع یدین، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی تو دیکھو، یہ رفع یدین نہیں کرنے والے، اور دلیل یہ دے رہے ہیں کہ حدیث پاک نے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، جو نسخ کی دلیل ہے، اور جو رفع یدین نہیں کرے گا وہ در حقیقت نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ اسی حدیث کو سنن نسائی کے اندر بیان کیا گیا، سنن نسائی کی حدیث نمبر 1185 ہے، اور اس کے بارے میں البانی کہتا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر اس حدیث پاک کو بیان کیا گیا، اور سنن ابی داؤد کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143 ہے، وہاں بھی البانی نے کہا کہ یہ حدیث پاک صحیح ہے۔ اور یاد رکھو نا، جتنی سندیں زیادہ ہوتی ہیں اتنی وہ حدیثیں بھی زیادہ شمار کی جاتی ہیں، یہ نہیں کہ ایک حدیث جو ہے وہ مختلف سندوں سے آئی تو اس کو ایک شمار کریں گے، نہیں، جتنی سندیں آئی ہیں اس کی اگرچہ ایک راوی مختلف ہو جائے تو اتنی وہ زیادہ سندیں ہوتی ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ چھوڑنے والی صرف ایک حدیث نہیں، مسلم شریف کی ایک ہو گئی، نسائی شریف کے اندر 2، اور ابو داؤد شریف کے اندر 3، اور اس کے علاوہ مسند امام احمد بن حنبل اور باقی کتابوں کی یہ متعدد سندیں موجود ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ متعدد حدیثوں سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز میں رفع یدین کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ اور
الاحادیث المختارہ، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اس کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں۔ یہ الاحادیث المختارہ حدیث کی وہ کتاب ہے، یاد رکھنا، انہوں نے اپنی کتاب میں صرف وہ حدیث لکھی ہے جس کی سند بالکل صحیح ہے۔ جس طرح امام بخاری نے اپنی بخاری کے اندر یہ التزام کیا ہے کہ میں صحیح حدیثیں لکھوں گا، اس طرح امام مقدسی نے بھی اپنی اس کتاب کے اندر التزام کیا ہے کہ میں اپنی اس کتاب میں کوئی ضعیف حدیث نہیں لکھوں گا، بلکہ اس کتاب میں جتنی حدیثیں ہوں گی وہ ساری کی ساری صحیح حدیثیں ہوں گی۔ 12 جلدوں کی یہ کتاب ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ نے تدریب الراوی کے اندر یہ لکھا کہ اس کے اندر جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری صحیح حدیثیں ہیں۔ اس کے اندر نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ صرف 7 مقامات پر رفع دین کیا جائے، اور ان کا آپ نے پھر تفصیل سے ذکر فرمایا کہ جب بیت اللہ شریف کو دیکھا جائے اس وقت، جس وقت صفا مروہ پہ بندہ چڑھے تو اس وقت رفع دین کرے، اور عرفہ میں جب پہنچے تو اس وقت کرے، اور جس وقت بندہ مزدلفہ کے اندر پہنچے تو اس وقت رفع دین کرے، اور جب جمرات کو کنکریاں مارنے لگے اس وقت رفع دین کرے، اور جس وقت نماز قائم ہو یعنی نماز کی ابتدا کے وقت اس وقت رفع دین کرے۔ یہ 7 مقامات پہ نبی علیہ السلام نے رفع دین کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ ان کے علاوہ جو باقی مقامات ہیں، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ ان مقامات پہ رفع دین نہ کیا جائے۔ یہ احادیث جو ہیں ان کو حدیث قولی کہا جاتا ہے، یا نبی علیہ السلام کا فرمان۔ ایک ہے آپ کا عمل مبارک، جو آپ کا عمل مبارک ہو وہ حدیث فعلی ہوتی ہے، اور جو آپ کا فرمان ہو وہ حدیث قولی ہوتی ہے۔ یہ میں فرق اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ مخالفین کے پاس جو رفع یدین کرنے کا حکم دیتے ہیں ان کے پاس ایک بھی قولی حدیث نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کے پاس کئی 20 تعداد میں قولی حدیث موجود ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود منع فرما دیا ہے کہ رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین نہ کیا جائے۔ یہ قولی حدیث جو ہیں، اور یاد رکھو جس وقت فعلی اور قولی حدیث میں تعارض آتا ہے نا، اس وقت ترجیح جو ہے وہ قولی حدیث کی ہوتی ہے، فعلی حدیث کی نہیں ہوتی۔ یعنی ایک طرف عمل مبارک ہو اور ایک طرف آپ کا فرمان ہو، تو جو آپ کا فرمان ہوگا اس کو ترجیح ہوگی، اور جو آپ کا عمل مبارک ہوگا اس میں کوئی خصوصیت وغیرہ بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے عمل مبارک کی بجائے جو آپ کا فرمان ہوتا ہے اس کو محدثین زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ فعلی حدیث بھی مشاہدہ فرمائیں۔ فعلی احادیث جس میں نبی علیہ السلام نے رفع یدین ترک فرمایا اور صحیح سندوں کے ساتھ جو موجود ہے، اس کے بارے میں میں یہ عرض کروں گا۔ یہ جامع ترمذی میرے پاس موجود ہے، اور جامع ترمذی یاد رکھو حدیث پاک کی وہ معتبر ترین کتاب ہے جس کے بارے میں امام ترمذی خود فرماتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ جس بندے کے گھر میں یہ ترمذی شریف کتاب پڑھی ہو وہ یوں سمجھے کہ اللہ کا حبیب میرے گھر میں تشریف فرما ہے۔ مبارک ہو سنیو، اللہ پاک نے کس قدر تمہیں پاکیزہ نظریہ عطا فرمایا ہے۔ ہم ویسے بھی نبی علیہ السلام کے حاضر ناظر ہونے کے قائل ہیں، لیکن یہ حدیث پاک کی کتاب گھر میں ہونے سے مزید ذوق بڑھ جاتا ہے کہ گھر میں کتاب پڑھی ہو، بندہ یہ یقین کر لے کہ اللہ کا حبیب میرے گھر میں تشریف فرما ہے۔ اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 257 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نبی علیہ السلام والی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ صحابی ہے نا، صحابی نے دیکھا نبی علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے، اور تابعین کو شوق دلایا کہ کیا میں تمہیں اس طرح نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں جس طرح میرے آقا نماز پڑھتے تھے۔ اب کس کا جی نہیں چاہتا کہ وہ نماز دیکھے؟ یقیناً سب دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ نماز کیسی تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی، فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، انہوں نے نماز پڑھ کر دکھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز۔ وہ کیسی نماز تھی کہ اس کے اندر صرف تکبیر تحریمہ کے وقت پہلی بار رفع یدین کیا گیا، اس کے بعد دوبارہ رفع یدین نہیں کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھنا چاہے تو وہ ایسی نماز ہے کہ جس کے اندر رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین نہیں کیا جاتا۔
اب جس وقت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی تو نقل کرنے کے بعد اس حدیث کا حکم بھی بیان کر دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ حدیث کوئی ضعیف ہے یا قابل اعتراض ہے. امام ترمذی نے خود فرمایا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، قابل قبول ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. اور اس بارے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہمارے پاکستان میں جو نسخے چھپے ہوئے ہیں اس میں تو یہ صرف اتنا حسن کا لفظ ہے. اور اگر آپ غیر مقلدین کی جو حدیث کے اندر جو خیانتیں ہیں اور تعریف انہوں نے حدیث کے اندر کی ہے، اگر آپ وہ شمار کرنے لگ جائیں گے تو ایک پوری ضخیم کتاب بن جائے گی، اتنی انہوں نے تعریفیں کی ہیں. اس لیے میں نے اس کا جو قلمی نسخہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ جو مصر کی لائبریری کے اندر یہ قلمی نسخہ اس کا موجود ہے. دارالکتب مصریہ جو ہے اس کا یہ نسخہ نمبر جو ہے 648 ہے. اس کے اندر یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے یہ حسن صحیح لکھا ہوا ہے. حسن صحیح، یہ تعریف کرنے والوں نے صحیح کا لفظ مٹا دیا، حالانکہ امام ترمذی کہنے والے تھے کہ یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہ کرے، بڑی اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے. جو اس کے مطابق عمل کرتا ہوا رفع دین چھوڑ دے گا وہ نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے والا ہوگا. اب اس کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کرنے کے بعد کیا فرمایا، یہ لفظ بڑے سننے والے ہیں، سنو اور حنفیوں اپنے اس نظریے کے اوپر فخر کرو کہ اللہ پاک نے صحابہ کرام والا نظریہ میں عطا فرمایا ہے. امام ترمذی کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ سفیان ثوری وَأَهْلِ الْكُوفَةِ. امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہی جو رفع دین نہ کرنے والا موقف ہے یہی کئی اہل علم صحابہ کرام کا موقف بھی ہے. کئی صحابہ غیر واحد، کئی صحابہ کرام کا یہ نظریہ ہے کہ رفع دین نہ کیا جائے. اب اس بارے میں سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رفع دین نہ کرنے سے نماز باطل ہوتی ہے یا رفع دین نہ کرنے سے نماز ناقص ہوتی ہے، نماز فاسد ہوتی ہے، یا جو بھی فتویٰ وہ لگاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ ان صحابہ کرام کی نماز کامل تھی یا ناقص تھی جو رفع دین نہیں کرتے تھے. ترمذی شریف کی اس روایت کے مطابق اتنے کثیر تعداد میں صحابہ کرام جو رفع دین نہیں کرتے تھے ان کی نماز کامل ہے یا ناقص ہے؟ یقیناً ان کی نماز کامل ہے اور اعلیٰ درجے کی کامل ہے. اور آج جو رفع دین نہ کر کے صحابہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں یقیناً آج حنفیوں کی نماز بھی کامل ہوگی. جس طرح صحابہ کرام جو ہے وہ متبع سنت ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رفع دین چھوڑ کر انہوں نے سنت کو چھوڑ دیا. جس طرح وہ متبع سنت ہیں اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے سارے احناف بھی متبع سنت ہوں گے. اب دیکھو کتنی واضح بات امام ترمذی رحمۃ اللہ نے یہ لکھ دی اور مخالفین کا یہ نظریہ رد کر دیا جو کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یا یہ جو نماز کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے، انہوں نے اس ساری اہمیت کو ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ حقیقت میں یہ وہ فعل ہے جو نبی علیہ السلام نے بھی ترک فرما دیا اور نبی علیہ السلام کے صحابہ نے بھی ترک فرما دیا. اب اس حدیث کی میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ تقریباً 40 سندیں موجود ہیں. اس ایک حدیث کی 40 اسناد موجود ہیں. یہ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی یہ حدیث سن کر یہ نہ کہے کہ یہ ضعیف ہے، فلاں نے اس کو ضعیف کہا ہے، فلاں نے ضعیف کہا ہے. اس کی پوری 40 سندیں ہیں اور 40 سندوں میں سے اگر کوئی ایک آدھ جو ہے اس کے اوپر کسی نے اعتراض کیا ہے تو اس سے باقی سندیں ضعیف نہیں ہوں گی، باقی سندیں صحیح ہوں گی. جس حدیث کی اتنی سندیں ہو جائیں وہ تو حد تواتر کو پہنچ جاتی ہے، متواتر حدیث بن جاتی ہے. تو پتہ چلا کہ رفع دین چھوڑنے والی حدیث کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ یہ وہ حدیث ہے کہ کثیر تعداد میں ائمہ محدثین نے اس بات کو واضح کیا کہ رفع دین چھوڑ دینا یہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ. اب اس حدیث کی ایک سند جو ہے وہ نسائی شریف کے اندر بیان کی گئی اور نسائی شریف کے اندر اس کے راوی جو ہے وہ خود حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع دین ترک فرما دیا اور اس کے اوپر انہوں نے دلیل اس حدیث پاک کو بنایا. حضرت عبداللہ بن مبارک روایت کرتے ہیں ان سفیان ان عاصم بن کلیب ان عبد الرحمن بن اسود ان علقمہ ان عبداللہ بن مسعود الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ. یہ سند اس کی ہے
اور اس سند کو بیان کر کے مخالفین کے دھڑے کا بہت بڑا امام، جس کو وقت کا سب سے بڑا محدث کہتے ہیں، ناصر الدین البانی، جو 2001 میں فوت ہو گیا، اس نے اس حدیث کو نقل کر کے صحیح سنن نسائی جو اس کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا کہ اس حدیث کی سند بالکل بے غبار ہے اور صحیح سند ہے، جو اس پہ عمل کرتا ہوا رفع دین کو چھوڑ دیتا ہے، در حقیقت وہ نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ مخالفین نے اس کو صحیح کہا۔ البانی ان کا وہ ہے کہ اس کی کوئی بات آ جائے تو یہ بالکل سر جھکا لیتے ہیں کہ البانی کی تحقیق کے سامنے کوئی بندہ کیا اپنی تحقیق پیش کر سکتا ہے۔ اور اس نے صرف ایک بار نہیں، اس نے 5 مرتبہ اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ سنن نسائی کے اندر 2 مرتبہ یہ روایت آئی، اس نے صحیح کہا۔ اسی طرح اس نے مشکاہ شریف کے اندر جب یہ حدیث آئی تو اس نے کہا کہ یہ حدیث ایسی صحیح ہے کہ اگر کوئی اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے تو وہ فضول ہے، اس کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے سارے راوی وہ ثقہ راوی ہیں، سارے راوی سچے راوی ہیں، سارے راوی حدیث کے امام راوی ہیں، جو ان کو مان کے حدیث کے اوپر عمل کرتا ہوا چھوڑ دیتا ہے، وہ ثقہ راویوں کے اوپر اعتماد کر رہا ہے، اور اس سند کی بالکل جو صحت ہے وہ واضح ہے، اور اس کے راوی جو ہے نقل کرنے والے وہ سارے حدیث پاک کے امام موجود ہیں۔ اور یاد رکھنا، یہ میں وضاحت اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت مخالفین کے سامنے یہ حدیث پاک بیان کی جاتی ہے تو وہ آگے سے کچھ اقوال آپ کو گن کر سنائیں گے کہ فلاں نے اس کو ضعیف کہا ہے، فلاں نے اس کو ضعیف کہا ہے، فلاں نے ضعیف کہا ہے، تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے اپنے گھر میں یہ بات چھپی ہوئی ہے جو آج ہم نے واضح کر دی ہے کہ جو البانی کی تحقیق ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر اعتراض کرنا فضول ہے، یہ سند ضعیف سند نہیں ہے، یہ سند صحیح سند ہے۔ اور یہ اصول حدیث کا قانون ہے کہ جس وقت کوئی کسی حدیث کو ضعیف کہتا ہے نا کہ یہ سند ضعیف ہے، تو صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، یہ بات آپ ہمیشہ کے لیے نوٹ کر لیں۔ آپ کوئی حدیث پڑھیں اور اگلا کہے کہ یہ ضعیف ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ ضعیف کیوں ہے۔ اس کو کہتے ہیں جرح مبہم اور جرح مفصل۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے تو یہ جرح مبہم ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ ضعیف کیوں ہے، وہ وجہ بیان کرے کہ اس کے اندر فلاں راوی وہ کذاب ہے، فلاں جھوٹا راوی ہے، فلاں جھوٹ بولنے والا راوی ہے، اور فلاں جو ہے اس کے اندر کمزور حافظے والا راوی ہے۔ کوئی وجہ بیان کرے گا تو پھر اس کی بات مانی جائے گی، اور وجہ بھی معتبر طریقے سے بیان کرے گا، ورنہ ایسے کسی کے کہہ دینے سے حدیث ضعیف نہیں ہو جاتی۔ جو کوئی اس حدیث کو ضعیف کہے تو اس سے پوچھو کہ یہ کیوں ضعیف ہے، اس کے اندر کون سا راوی ضعیف ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اندر 7 راوی ہیں، اور 7 کے 7 جو ہیں وہ سارے حدیث کے امام ہیں، سارے کے سارے ثقہ راوی ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ سند بالکل غبار ہے، اور یہ سند یہ واضح کر رہی ہے کہ رفع دین چھوڑ دینا نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ۔ یہ قانون آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ایسی باتیں اگرچہ اہل سنت کے مجمع میں بہت کم ہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑی سی مشکل تو آپ کو ہوگی، لیکن بڑی پائے کی باتیں ہیں۔ مخالفین کی زبان بند کرنے کے لیے جو الف سے بے نہیں جانتا، آج وہ بخاری کی رٹ لگا کر وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور مختلف طریقوں سے ورگلا رہا ہے۔ اگر کوئی اس حدیث کو ضعیف کہے تو آپ اس سے صرف اتنا پوچھیں کہ اس کے ضعف کی کیا وجہ ہے، کوئی اس کا راوی ضعیف بیان کریں، اس کا کوئی ایک راوی بھی ضعیف آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے سارے کے سارے راوی ثقہ راوی ہوں گے۔ اور البانی نے تو کمال کر دیا، شرح ابو داؤد اس کی کتاب ہے، اس کے اندر اس نے سارے جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ جو اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے وہ فضول اعتراض کرتا ہوا یہ بیان کرتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ورنہ اس کے اندر ضعف کی کوئی بھی علت موجود نہیں ہے، یہ سند یہ شرط مسلم پر ہے۔ البانی نے یہ کہا یہ شرط مسلم پر ہے، یعنی جس طرح صحیح مسلم کی روایات وہ معتبر ترین روایات ہیں، ایسے ہی اللہ کے فضل و کرم سے یہ روایت بھی شرط مسلم پر ہے، اور یہ بھی معتبر ترین روایات موجود، یہ البانی نے کہا ہے۔ اور اس وقت میرے سامنے یہ 25 مخالفین کی شہادتیں موجود ہیں جنہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ابن حزم نے محلہ ابن حزم کے اندر اس حدیث پاک کو صحیح کہا، محلہ ابن حزم اس کی کتاب ہے، اور اس کے جلد نمبر 3 کے اوپر یہ کہتا ہے کہ یہ سند بالکل بے غبار ہے، جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 98 ہے۔ 4 مرتبہ اس نے محلہ ابن حزم کے اندر اس کو کہا کہ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، اور اس کے اوپر اعتراض کرنے والے وہ فضول اعتراض کرتے ہیں۔ یہ محلہ ابن حزم میرے سامنے موجود ہے، اس کے اندر احمد شاکر کی جو تحقیق ہے وہ بھی ساتھ موجود ہے۔
احمد شاکر جو ان کا غیر مقلدین کا بہت بڑا امام ہے، اس نے بھی اس حدیث پاک کے بارے میں یہ لکھا، یہ آپ حوالہ نوٹ کریں، محلہ ابن حزم، اس کی جز نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر اس کا 58 ہے، وہاں پر یہ لکھتا ہے کہ صحا خبر ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث جو ہے وہ صحیح حدیث ہے، اس کے اوپر جو اعتراض کرتا ہے وہ فضول اعتراض کر رہا ہے۔ محلہ ابن حزم، غیر مقلدین کا چوٹی کا امام، جس کو بہت بڑا اپنا پیشوا کہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے، اور ایک بار نہیں کہا 4 بار کہا ہے اسی کتاب میں ہی، کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور نیچے احمد شاکر کی تحقیق ہے، یہ احمد شاکر آپ دیکھ لیں، احمد شاکر بھی مصر کا ان کا بہت بڑا امام ہے غیر مقلدین کا، وہ یہ کہتا ہے وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، یہ صحیح حدیث ہے۔ جو اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے وہ خواہ مخواہ حدیث رسول کے اوپر اعتراض کر رہا ہے اور اپنے عاقبت جو ہے وہ برباد کر رہا ہے، ورنہ اس کو ان کے اپنے گھر والے جو ہیں وہ صحیح کہنے والے موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھنا، تعلیقات سلفیہ کے اندر مولوی عطا اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا، اور مخالفین کے 25 امام جو جن کو اپنا بہت بڑا پیشوا مانتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ جب مخالفین بھی مان گئے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو جب صحیح حدیث آ جائے تو پھر کیا سرائی کی کیا ضرورت ہے؟ چھوڑو رفع دین کو، رفع دین ترک کر دو۔ بات تو یہی ہوتی ہے نا کہ کوئی صحیح حدیث ملے اس کے اوپر ہم عمل کریں۔ جب یہ حدیث صحیح ہے تو اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے تمہیں آج رفع دین ضرور ترک کرنا پڑے گا۔ اس کی اگر آپ 40 سندیں وہ دیکھنا چاہیں تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس وہ سارے حوالہ جات لکھے ہوئے موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، میں وہ آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ 40 سندوں کے ساتھ یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری فعلی حدیث، یہ ایک فعلی حدیث کی 40 سندیں، گویا کہ یہ 40 حدیثیں ہو گئیں۔ دوسری فعلی حدیث یہ مسند امام حمیدی میرے پاس موجود ہے، مسند امام حمیدی، اور امام حمیدی وہ امام ہیں کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں اپنی 82 سندیں وہ حضرت امام حمیدی سے بیان فرمائی ہیں صحیح بخاری میں۔ اور صحیح بخاری آپ کھول کے شروع سے پڑھنے لگے نا تو پہلی حدیث ہی میں ہی لکھا ہوگا حدثنا الحمیدی، حمیدی نے بیان کیا ہے، پہلی حدیث ہی امام بخاری نے اس امام حمیدی سے لی ہے۔ اور یہ امام حمیدی کی کتاب مسند امام حمیدی، یہ جلد نمبر اس کی 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 277 ہے، وہاں پر یہ روایت آپ نوٹ فرمائیں۔ مسند امام حمیدی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 277 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اخبرنی سالم بن عبد اللہ عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حذو منکبیہ واذا اراد ان یرکع وبعد ما یرفع راسہ من الرکوع فلا یرفع ولا یرفع بین السجدتین۔ نبی علیہ السلام کا فرمان حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جس وقت نماز شروع کی رفع دین کیا، جب رکوع گئے یا رکوع سے اٹھے اس وقت بھی رفع دین نہیں کیا، اور جب سجدے گئے ہیں اس وقت بھی رفع دین نہیں کیا، سجدوں کے درمیان بھی آپ نے رفع دین چھوڑ دیا۔ اب اس کی سند ذرا سنیں، اس کے اوپر ذرا آپ تحقیق دیکھیں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ اور مخالفین کی جو حدیث دشمنی ہے، جو نام اپنے آپ کا اہل حدیث رکھتے ہیں، ذرا سننا انہوں نے کتنی بڑی خیانت کی۔ یہ کتاب میرے سامنے جو چھپی ہوئی ہے یہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر بہت بڑی خیانت کی گئی چھاپنے کے وقت۔ یہ آپ ملاحظہ فرمائیں، حدثنا الحمیدی قال حدثنا الزہری، خیانت اس میں یہ کی گئی کہ یہاں پر ایک راوی درمیان میں تھے حضرت سفیان، ان کا نام کاٹ دیا، سند سے ان کا نام حذف کر دیا۔ کیوں؟ کہ جب ایک راوی درمیان سے حذف ہو جائے گا، سند ضعیف ہو جائے گی، کوئی حوالہ پیش کرے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ تو سند ہی ضعیف ہے، یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے۔ یہ آپ مشاہدہ کریں، درمیان میں سفیان کا نام نہیں ہے۔ یہ اس وقت ایک نسخہ یہ مصر دارالفکر بیروت کا چھپا ہوا اور دوسرا گجرانوالے سے چھاپا گیا، غیر مقلدین نے جس کو شائع کیا۔ اس کے اندر جب انہوں نے اس حدیث کو لکھا تو اللہ یاذ باللہ اتنی بڑی خیانت کی، انہوں نے جہاں لفظ تھا نا فلا یرفعو، کہ نبی علیہ السلام رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین نہیں کرتے تھے، یہ جو تھا نا فلا رفع دین نہیں کرتے تھے،
اس لا کو حذف کر کے انہوں نے یرفع بنا دیا، یعنی الیاذ باللہ یہ کر دیا کہ نبی علیہ السلام رفع دین رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت کرتے تھے۔ اتنی بڑی تعریف کر دی حدیث پاک کے اندر، اور نام یہ رکھا کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ یہ حدیث کو الیاذ باللہ ختم کرنے والے اور بدلنے والے ہو سکتے ہیں، ورنہ ان کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ انہوں نے حدیث کے اندر تحریف کی ہے؟ معاذ کوئی زبانی دعویٰ تو کسی کا کوئی نہیں نہ مانتا۔ میں اس کے بارے میں انشاءاللہ آخری حد تک پہنچوں گا، اور جتنے بھی انہوں نے اس کے بارے میں حملے کیے ان سب کا جواب دوں گا۔ اس کا میں نے یہ کلمی نسخہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور بڑی دور سے یہ منگوایا گیا ہے کلمی نسخہ، اور یہ ہمارے کسی لائبریری میں بھی نہیں، یہ اس وقت سندھ کے اندر غیر مقلدین کا چوٹی کا امام جو ہے بدیع الدین راشدی، اس کی لائبریری سے یہ نسخہ منگوایا گیا ہے، کلمی نسخہ۔ اس کے اندر آپ یہ دیکھیں ان کی دونوں چوریاں پکڑی گئیں، ایک جو انہوں نے سند کے اندر ایک راوی کا نام کاٹا تھا، اور دوسرا انہوں نے جو حدیث کے اندر جو لا کا لفظ تھا اس کو کاٹ کے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام رکوع کے وقت رفع دین کرتے تھے، حالانکہ نہ کرنے کا ذکر تھا۔ تو وہ دونوں چوریاں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں یہ موجود ہے حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان، حدثنا سفیان، چوروں کی چوری پکڑی گئی، اور جو دعویٰ کرنے والے تھے سارے دعوے ان کے خاک میں مل گئے۔ آپ ان کو جا کے پکڑیں کہ تم کیسے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، تم تو حدیث کے اندر اتنی خیانت کرنے والے ہو۔ ایک راوی کا نام کاٹ کے کہتے ہیں یہ سند ہی ضعیف ہے، یہ اس کا نام حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان۔ اور آگے آپ یہ دیکھیں کہ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا يَرْفَعُ، یہ آپ لا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، یہ لا موجود ہے کہ رفع دین رکوع جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی نبی علیہ السلام نے ترک فرما دیا تھا، اور خیانت کرتے ہوئے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام کرتے تھے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان کی بیان کردہ کسی روایت پہ بھی عمل نہ کرنا، اور کبھی بھی ان کی زبان کے اوپر اعتماد نہ کرنا۔ جو حدیث کے ساتھ اتنی خیانت کرتے ہوں وہ آپ کے ساتھ کیسے ایمانداری کریں گے؟ پرلے درجے کے خائن لوگ ہیں جو کینچی چلا کر نبی علیہ السلام کے فرامین کو کاٹ رہے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم حدیث کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ سنیوں ہماری ترجیحات بدل گئیں، ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کے فرامین دشمنوں کے حوالے کر دیے، دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی علیہ السلام کی حدیثیں چھاپ رہے ہیں، شائع کر رہے ہیں۔ کاش کہ ہم اپنی ترجیحات کو سمجھیں، اور یہ جو کام وہ کر کے حدیثوں میں تعریف کر رہے ہیں ہم ان کے ہاتھ روک کے ہم یہ ساری حدیث کی کتابیں خود شائع کرنے لگ جائیں۔ اللہ پاک یہ توفیق عطا فرمائے اہل سنت و جماعت کو، اور ان ترجیحات کا پتہ چل جائے کہ یہ لوگ، یہ صرف ایک بات نہیں، میں اس کے وقت آپ کے سامنے 20 تعداد میں حوالے اس کے پیش کر سکتا ہوں کہ حدیث جو اپنے مطلب کے خلاف ہوتی ہے اس کے اوپر کینچی چلا کے اس کو کاٹ دیتے ہیں، اور جو مطلب کے موافق ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو بنا لیتے ہیں۔ تو اس لیے سنیوں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، ہم نے اس ادارہ صراط مستقیم کے پروگرام میں یہ بھی عہد کرنا ہے کہ ہم اپنی ترجیحات بدلیں گے، جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کی بجائے ہم اگر پیسہ خرچ کریں گے تو اپنے نبی علیہ السلام کے فرامین کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کریں گے۔ اس لیے ہمارے اس منشور کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے فرامین کا تحفظ کریں گے، اور نبی علیہ السلام کے فرامین جس طرح صحیح معنوں میں اکابرین نے ہمارے تک پہنچائے ہیں اسی طرح ہم بھی آگے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ یہ ان کی ایک خیانت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور اس حدیث پاک سے میں نے یہ ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام نے رفع دین ترک فرما دیا، اور اس کی جو سند ہے نا وہ میں نے اس لیے پیش کی ہے کہ اس کی سند بالکل بخاری کی سند کے مطابق ہے۔ جس طرح لوگ بخاری والی روایت جو ہے وہ رفع دین کے حوالے سے پیش کرتے ہیں نا، بالکل وہی راوی اس جگہ بھی موجود ہیں۔ حضرت سفیان ہیں، حضرت زوری ہیں، حضرت امام حمیدی ہیں، حضرت سالم ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، یہ 5 جو اس کے بڑے چوٹی کے امام جو اس کے راوی ہیں۔ تو جس طرح بخاری کی سند کی حیثیت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے امام بخاری کے استاد کی جو سند کی حیثیت ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ امام بخاری کے آخر استاد ہیں تو شاگرد سے استاد کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے۔ استاد یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے رفع دین ترک فرما دیا۔ اب اس حوالے سے اگلی حدیث پاک جس کو فعلی حدیث کہا گیا وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ کتاب
اخبار الفقہاء والمحدثین یہ میرے سامنے موجود ہے، اور یہ جو میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں یہ بڑی صریح حدیث ہے جس کے اندر کسی تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے مطلب نکالنے کی ضرورت ہی نہیں، بالکل سب کچھ کھول کے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ یہ اخبار الفقہاء والمحدثین حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے، لکھنے والے امام کیروانی ہیں جن کا سن وصال 361 ہجری ہے۔ یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 214 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کننا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا نرفع ایدینا فی بدء الصلاۃ وفی داخل الصلاۃ عند الرکوع فلما حاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ تارک رفع الیدین فی داخل الصلاۃ عند الرکوع وثابت علی رفع الیدین فی بدء الصلاۃ توفی۔ یہ آپ حوالہ نوٹ کریں، صفحہ نمبر 214 اخبار الفقہاء والمحدثین، یہ آپ حوالہ پیش کریں، صریح حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ جب مکہ شریف میں تھے، مکہ شریف میں جب تک نبی علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی تھی اس وقت تک ہم رفع یدین کرتے تھے۔ کس وقت؟ رکوع جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی۔ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے آئے تو اس وقت نبی علیہ السلام کے ہجرت کرنے کے بعد ہم نے جو رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت نماز کے اندر کا جو رفع یدین تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا اور نماز کے شروع والا رفع یدین ہم نے برقرار رکھا۔ اور یہ کام کب تک رہا؟ کہتے ہیں توفیہ، جب تک کہ نبی علیہ السلام کا وصال مبارک نہیں ہوا، وصال مبارک تک اس کے اوپر عمل رہا کہ صرف شروع میں رفع یدین کیا جاتا تھا، اس کے بعد کبھی بھی رفع یدین نہیں کیا جاتا تھا۔ مخالفین اشتہار چھاپتے پھر رہے ہیں، کوئی ایک حدیث دکھاؤ کہ نبی علیہ السلام نے رفع یدین ترک کیا ہو یا صحابہ نے ترک کیا ہو۔ یہ حدیث آپ یاد رکھیں، اور اس حدیث کے 7 راوی ہیں، ان 7 راویوں کی ثقات اللہ کے فضل و کرم سے وہ میں نے ساری جو ہے وہ لکھی ہے اور اس کے اوپر تحقیق کی ہے کہ 7 کے 7 راوی جو ہیں وہ بڑے ثقہ راوی ہیں، کسی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے تو اس سے پوچھیں کہ کون سا راوی اس کے اندر ضعیف ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب سارے راوی ثقہ ہیں تو یہ حدیث بھی صحیح ہے، تو صحیح حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام نے بھی اور صحابہ اکرام نے بھی مدینہ شریف آ کر رفع یدین ترک فرما دیا تھا۔ اتنی واضح حدیث اور صحیح حدیث ہونے کے باوجود کوئی بندہ کیسے اعتراض کر سکتا ہے اہل سنت و جماعت احناف کے اوپر کہ تم رفع یدین نہ کر کے اپنی نمازوں کو خراب کر رہے ہو؟ اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم رفع یدین نہیں کرتے تو یہ بھی ہم اپنے آقا کی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ ایک جو مسئلہ ہے، جو فروعی مسئلہ جس کو لوگ بہت بڑا اچھالتے ہیں، جب اس ایک مسئلے پر، فروعی مسئلے پر اتنے دلائل اہل سنت کے پاس موجود ہیں تو ہمارے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کے کتنے بڑے دلائل موجود ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرے سامنے اس وقت تقریباً رفع یدین کے ترک کرنے کی 1011 حدیث موجود ہیں۔ لوگ تو ایک حدیث کی بات کرتے ہیں نا، 1011 حدیثیں میں اس لیے پیش کر سکتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اور آپ کے صحابہ نے اور تابعین نے رفع یدین ترک فرما دیا تھا۔ 1011 حدیثیں۔ یہ میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ غیر مقلدین کا ایک بہت بڑا پیشوا علی زئی جس کو کہا جاتا ہے، اس نے ایک رفع یدین پہ کتاب لکھی اور اس نے پورا زور لگایا ہے کہ ساری روایتیں اکٹھی کرے رفع یدین کرنے کے حوالے سے، تو پورا زور لگا کے اس نے 413 روایات اکٹھی کی جن میں صرف اتنا ہی ذکر تھا کہ کسی وقت میں نبی علیہ السلام نے کیا، ہمیشہ کا بالکل کسی ایک حدیث میں بھی نہیں تھا۔ اس نے پورا زور لگا کے پوری وہابیت نے صرف 413 اکٹھی کی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اس ایک خادم نے نبی علیہ السلام کے ترک والی جو روایات ہیں وہ 1011 روایات اکٹھی کر لی ہیں۔ یقیناً جو اکابرین ہیں وہ اس کے بارے میں تحقیق کریں گے تو وہ اس سے زیادہ اور بھی حوالہ جات اکٹھے کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ نبی علیہ السلام نے جب رفع یدین ترک فرما دیا تھا تو اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی ترک فرما دیا تھا؟ یہ درمیان میں مسند ابی عوانہ جو ہے اس کا حوالہ بھی یاد رکھنا، یہ مسند امام حمیدی کی جو سند ہے جس میں میں نے یہ بیان کیا کہ یہ غیر مقلدین نے اس کے اندر خیانت کی ہے۔ یہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نسخہ بھی ہو سکتا ہے، جعلی نسخہ ہو۔ یہ مسند ابی عوانہ جس کو صحیح ابی عوانہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی جلد نمبر
اس کی 1 ہے اور صفحہ نمبر 334 ہے، وہاں پر بھی یہ بیان کیا گیا کہ نبی علیہ السلام نے رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین ترک فرما دیا تھا۔ یہ مسند ابی عوانہ کے اندر بھی بات موجود ہے۔ اب یہ دیکھنا، بڑی مزے کی بات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، یاد رکھنا آپ کا کام ہے۔ یہ میرے سامنے مسند امام زید ہے، یہ مسند امام زید، یہ لکھنے والے کون ہیں؟ یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت امام زید، کیونکہ 2 ان کے بیٹے ایک حضرت امام باقر ہیں اور دوسرے حضرت امام زید ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ ہم نے اہل بیت سے پوچھا کہ رفع دین کے بارے میں تمہارا موقف کیا ہے؟ تو اہل بیت کی کتابیں بھی بول پڑیں۔ یہ صفحہ نمبر اس کا یاد رکھنا، یہ صفحہ نمبر 99 ہے، مسند امام زید۔ اس کے اندر جو سند ہے وہ سند بھی بڑی قابل رشک ہے۔ اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ سلسلۃ الذہب یہ وہ سند ہے، امام ابن ماجہ کہتے ہیں کہ مریض کے اوپر یہ سند پڑھ کے دم کیا جائے تو اللہ مریض کو شفا دے دیتا ہے۔ اتنی بڑی پائے کی سند ہے یہ سلسلۃ الذہب، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ سنیں ذرا وہ سند سنیں۔ حدثنی زید بن علی ان ابیہ ان جدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علی بن ابی طالب۔ حضرت امام زید اپنے باپ حضرت امام زین العابدین سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں، اور حضرت امام حسین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں۔ یہ سلسلۃ الذہب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں انہ کانا یرفع یدیہ فی التکبیرۃ الاولی الی فروع اذنیہ ثم لا یرفعہما حتی یقضی صلاتہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کرتے تھے تو رفع یدین کرتے، نماز شروع کرتے وقت کہاں تک کرتے؟ کچھ لوگوں نے کہا اتنا بس تھوڑے سے ہاتھ اٹھائے، تھوڑا سا اشارہ ہی کیا، یہ نہیں، فرمایا الی فروع اذنیہ، کانوں کی جو لو ہے نا نیچے، فروع اذنیہ، یہاں تک ہاتھ اٹھاتے ابتدا کے وقت، اور اس کے بعد کیا کرتے؟ ثم لا یرفعہما حتی یقضی صلاتہ، پھر نماز مکمل ہو جاتی لیکن دوبارہ آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ رفع دین آپ نے ترک فرما دیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو علم کے شہر کے دروازے ہیں، جس دروازے سے علم آتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا موقف جس طرح نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت کے طریقے کے مطابق بھی ہے۔ اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کوئی اس کے اوپر علیاذ باللہ کوئی ذوف کا کوئی فتویٰ لگا دے۔ امام بخاری کے استاد جو ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کی جو کتاب ہے، ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاد، ان کی کتاب المصنف جو ہے، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ انہوں نے تو بڑا کمال کر دیا، بہت سی روایات انہوں نے ترک رفع دین پہ نقل فرمائی ہیں۔ یہ جلد نمبر اس کی 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 415 ہے۔ اس کے اندر ایک تو حدیث ابن مسعود بیان کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رفع دین نہیں فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا مجاہد کا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت قیس اور اصحاب عبداللہ بن مسعود اور اصحاب علی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے وہ بھی سارے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد وہ بھی سارے، ان صحابہ اکرام کے جو سارے شاگرد تھے ان سب نے رفع دین ترک فرما دیا تھا۔ رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت انہوں نے رفع دین چھوڑ دیا تھا، وہ رفع دین نہیں کرتے تھے، اور سند بالکل بے غبار ہے۔ اس وقت سندیں تو بے شمار ہیں، میں صرف وہی سندیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کے اوپر محدثین نے مہر تصدیق لگائی ہے کہ یہ ساری سندیں صحیح سندیں ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان صحیح سندوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کا عمل بھی یہ تھا کہ انہوں نے رفع دین ترک فرما دیا تھا۔ اس کی کافی روایات جو ہیں وہ چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جاتا۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ شیخین کا اگر کوئی حوالہ پوچھے کہ کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اور کیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رفع دین کیا یا ترک کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ سنائیں، تو میرے بھائیو یہ میرے سامنے کتاب ہے
دار قطنی کی، یہ سنن دار قطنی ہے، سنن دار قطنی بڑے پائے کے محدث ہیں، یہ اس کی پہلی جلد میں بیان فرماتے ہیں، صفحہ نمبر اس کا 295 ہے، سند نقل کر کے یہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے بھی نماز پڑھی، اور میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی، اور میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی، فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي افتتاح الصَّلَاةِ، وہ سارے صرف شروع میں رفع دین کرتے تھے پہلی تکبیر کے وقت، اس کے بعد یہ سارے رفع دین نہیں کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ سب نے رفع دین چھوڑ دیا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا عمل، وہ سارے صحابہ سے افضل ہستی جو ہے وہ بھی رفع دین ترک کر رہی ہے، اور انہوں نے آخری نماز نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں جو آخری نماز پڑھائی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پیچھے پڑھی ہے۔ اگر رفع دین کرنا یہ ثابت ہوتا تو یہ صحابہ کبھی بھی ترک نہ کرتے، کیونکہ وہ ایک ایک سنت پر اپنی جان دینے والے لوگ تھے۔ ہماری طرح نہیں کہ وہ سنتوں کو چھوڑتے جائیں، بدعملی کا شکار ہو جائیں، الیاذ باللہ، جس طرح ہم ہو گئے ہیں۔ وہ تو اعلیٰ درجے کے سنت کے پیروکار تھے، سنت کے متبع تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رفع دین ترک فرما دیا، اور بیان فرمانے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے اندر ایک راوی جو ہے محمد بن جابر، اس کے اوپر بعض لوگ تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ غیر ثقہ ہے، تو یہ یاد رکھنا ابن حبان نے اس کو ثقہ کہا ہے، اور محدثین کی ایک پوری جماعت نے اس کو ثقہ کہا ہے۔ صرف ایک راوی پہ جرح موجود ہے محمد بن جابر، اور محدثین کی بہت بڑی جماعت نے اس کو ثقہ کہا ہے۔ الجوہر النقی کا یہ حوالہ موجود ہے، انہوں نے بھی اس کو ثقہ کہا ہے، تو اس لیے یہ سند بالکل بے غبار ہے۔ تو صحیح سند سے یہ ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام بھی، حضرت صدیق اکبر بھی، حضرت سیدنا عمر فاروق بھی، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود بھی، ان سب حضرات نے رفع دین ترک فرما دیا تھا۔ اگر رفع دین نہ کرنے سے نماز باطل ہوتی ہے تو الیاذ باللہ پھر فتویٰ ان کے اوپر بھی لگانا پڑے گا۔ اگر ان کی نماز ہو گئی تو آج ہماری نماز بھی ہو جائے گی۔ ہمیں اس بارے میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ تم بخاری سے دکھاؤ، ہم کسی اور کتاب کو نہیں مانتے، کئی لوگ آج کل آپ کو ایسے بھی ملیں گے، کہتے ہیں نہیں صرف بخاری کی ہم بات کریں گے، ہم کوئی اور حدیث نہیں مانتے۔ اگر کوئی کسی چیز کو مانے صحیح، صرف بخاری کو مانے تو بخاری کے ذریعے سے بھی ہم رفع دین کا ترک منوا لیں گے۔ بخاری اس وقت یہ میرے سامنے موجود ہے، صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر اس کی 228 ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو حمید ساعدی، یہ حدیث نمبر 828 ہے، حدیث نمبر 828، صحابی کا نام یاد رکھنا، حضرت سیدنا ابو حمید ساعدی۔ انہوں نے 10 صحابہ اکرام کی موجودگی میں، کتنے؟ اگر رفع دین کرنے کی بخاری میں روایت ہے نا تو وہ صرف 2 سے ہے، اور نہ کرنے کی 10 صحابہ اکرام سے روایت موجود ہے۔ 10 صحابہ اکرام کی موجودگی میں انہوں نے یہ کہا کہ میں تم سب سے رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز کو زیادہ یاد رکھنے والا ہوں، میں زیادہ جاننے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیسے؟ تم تو سب سے آخر میں بعد میں مسلمان ہوئے ہو، تمہیں کیسے زیادہ یاد ہے؟ کہتے ہیں میں تمہیں پڑھ کے دکھاتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ واقعی صحیح میں پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے جب نماز شروع کی تو انہوں نے کیا کیا؟ رأیتہ اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ، جب انہوں نے تکبیر کہی تو انہوں نے رفع دین کیا پہلی تکبیر کے وقت، ابتدا وقت میں رفع دین کیا۔ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، جب رکوع کیا تو پھر ہاتھ اٹھائے نہیں ہیں بلکہ ہاتھوں کو گھٹنوں کے ساتھ ملا کے رکھا ہے۔ 10 صحابہ کی موجودگی میں رفع دین ترک کیا حضرت ابو حمید ساعدی نے۔ اب صحابہ کرام کا اس کے اوپر کیا رسپانس تھا؟ نماز ساری پڑھ کے انہوں نے دکھائی، طویل حدیث ہے۔ صحابہ نے کہا، سب نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے یہ کہا کہ تم نے جو یہ طریقہ کار نماز کا بیان فرمایا ہے نبی علیہ السلام سے، یہ بالکل صحیح طریقہ ہے، اور اس کے اوپر سب نے مہر تصدیق لگا دی کہ یہ سارے کا سارا نبی علیہ السلام کا سنت طریقہ ہے۔ 10 صحابہ کرام سے یہ ابو حمید ساعدی کی
اگر کوئی صرف بخاری کو مانے تو آپ یہ روایت ان کو پیش کر کے دکھانا کہ صحیح بخاری میں بھی یہ موجود ہے کہ حضرت ابو حمید ساعدی نے رفع دین نہیں کیا. اگر کوئی دوسری روایات کا حوالہ دے تو میں یہ پورے وصول سے کہتا ہوں کہ دوسری روایات کے بارے میں ابن حجر نے خود کہا ہے کہ ان میں کوئی نہ کوئی ذوف کی وجہ موجود ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اگر سب کی کوئی اصل ہے تو وہ صحیح بخاری ہے. الدرایا میں امام ابن حجر نے یہ وضاحت کی ہے کہ سب سے زیادہ صحیح جو حدیث اس حوالے سے ابو حمید ساعدی کی حدیث ہے جو بخاری کے اندر موجود ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے رفع دین ترک فرما دیا تھا. اب صحیح بخاری سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کے وصال شریف ظاہری وصال کے بعد یہ رفع دین ترک فرما، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں یہ بات ہوتی تو وہ سارے جا کے پوچھ لیتے اور آپ کے سامنے بیان کر دیتے. تو یہ بات کی بات ہے تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی صحابہ اکرام نے رفع دین کو ترک فرما دیا تھا. اب اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپنا عمل مبارک ہے وہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے رفع دین کو ترک فرما دیا تھا اور انہوں نے تو بڑا کمال کر دیا. الکامل ابن عدی کی جو ہے اس کے اندر یہ موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت لوگوں کو دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے ان کی موجودگی کے باوجود رفع دین کر رہے تھے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر نے یہ فرمایا کہ یہ جو تم رفع دین کرتے ہو الکامل ابن عدی کی اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 160 ہے، وہاں پر یہ لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا رأیتکم رفعتم ایدیکم فی الصلاۃ واللہ انہا لبدعۃ، کہ تم جو نماز میں رفع یدین کر رہے ہو واللہ اللہ کی قسم یہ بدعت ہے. نماز صحابی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اور سند بھی بالکل صحیح ہے. بشر بن حرب کے اوپر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بشر بن حرب لا باس بھی وہ ثقہ راوی ہے، صحیح راوی ہے، اس کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، سند بھی صحیح ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ جو تم رفع دین کر رہے ہو یہ بدعت ہے، کیونکہ جب نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا ہے تو ضروری ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہوں وہ بھی سارے کے سارے رفع دین کو ترک فرما دیں. واللہ انہا لبدعۃ، یہ الکامل ابن عدی کی اس کا یہ صفحہ نمبر 160 ہے اور وہاں یہ حوالہ موجود ہے. اب اس حوالے سے چونکہ روایات تو بہت زیادہ ہیں، وقت بڑا مختصر ہے، میں آخر میں ان لوگوں کے جوابات دینا چاہتا ہوں جو رفع دین کی ہر وقت رٹ لگاتے ہیں، جو وہ دلائل پیش کرتے ہیں، ان کا جواب کیا ہے. آخر ہمارے پاس وہ چیزیں بھی ہونی چاہیے کہ کوئی اس بارے میں بحث کرے اور اس بارے میں چیلنج کرے تو ہم خود سارے مبلغ بن کے اس کا جواب دیں کہ ہمارا طریقہ اللہ کے فضل و کرم سے سارا نماز کا جو طریقہ ہے یہ سارے کا سارا سنت سے ثابت ہے. صحیح بخاری کے حوالے سے کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں یہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے رفع دین کیا رکوع جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 228 ہے، وہاں پر یہ موجود ہے. اور 2 صحابہ تھے، ایک ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اور دوسرے ہیں حضرت مالک بن حویرث. یہ صرف 2 صحابی ہیں جن سے صحیح بخاری میں رفع دین کرنا جو ہے وہ بیان کیا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت مالک بن حویرث. پہلی روایت جو حضرت عبداللہ بن عمر کی جس کو امام بخاری نے 4 مرتبہ لکھا صحیح بخاری میں، اس کی سند کے اندر یاد رکھنا ایک راوی ہیں حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی اور دوسرے راوی ہیں حضرت سفیان اور تیسرے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں. ان تینوں کا جو اپنا عمل ہے وہ رفع دین چھوڑ دینے کا عمل ہے. میں نے پہلے حوالہ آپ کو دکھایا حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی، امام سفیان ثوری کا بھی ترمذی شریف کے حوالے سے، اور حضرت عبداللہ بن عمر کا اپنا بھی. ان سب نے رفع دین چھوڑ دیا تھا. تو یہ اصول حدیث کا قانون ہے کہ جب حدیث کو روایت کرنے والا راوی جو ہے وہ خود اس کے اوپر عمل نہ کرتا ہو تو وہ حدیث منسوخ ہوتی ہے، وہ قابل عمل نہیں ہوتی، وہ نبی علیہ السلام کا متروک عمل ہوتا ہے. جس کو نبی علیہ السلام نے خود چھوڑ دیا ہو وہ منسوخ عمل ہوتا ہے. جب راوی خود عمل چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس حدیث کو ضعیف یا اس حدیث کو منسوخ کہا جاتا ہے. تو جب امام بخاری نے اس روایت کو لکھا تو اس میں راوی آگے عبداللہ بن مبارک، اس میں حضرت امام مالک، اور اس میں راوی آگے حضرت سفیان، اور اس میں راوی عبداللہ بن عمر. ان تینوں نے جب رفع دین چھوڑ دیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ رفع دین یہ سنت منسوخہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی سنت ہے.
اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو حدیث ابن عمر صحیح بخاری کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں ذرا مختصر ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر 10 سندوں کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر والی 10 سندوں سے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، اور وہاں پر یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام سجدے کے وقت بھی رفع دین کرتے تھے، سجدے کے وقت بھی، سجدے میں جاتے وقت بھی، اٹھتے وقت بھی رفع دین آپ فرماتے تھے، لیکن غیر مقلدین کی اکثریت نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سجدوں کے درمیان رفع دین چھوڑنے کی دلیل ہے، وہی ہمارے نزدیک رکوع کے درمیان رفع دین چھوڑنے کی دلیل ہے۔ جو تم دلیل پیش کرو گے سجدوں کو چھوڑنے کے حوالے سے، ہم بھی وہی دلیل پیش کریں گے رکوع کے چھوڑنے کے رفع دین کے حوالے سے۔ تو پتہ چلا کہ یہ لوگ آدھی حدیث کو مانتے ہیں، اور وہ بھی صرف لوگوں کو برگلانے کے لیے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، الیاذ باللہ، ورنہ پوری مانے تو پھر سجدوں کے وقت بھی کریں۔ اور ہم چونکہ اس بات کے دائی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب چھوڑا ہے تو سجدوں کا بھی چھوڑ دیا ہے، رکوع والا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اور اس حدیث کا تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ منسوخ عمل کی حکایت ہے۔ صحیح بخاری میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ ایسے کیا، ہمیشہ کا یہ نہیں ہے، تا حیات ظہری کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ مطلقاً یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایسے کیا۔ تو یہ تو بات ہم بھی مانتے ہیں کہ ایک بار، 2 بار یا کئی بار آپ نے کیا ہو، ہمیشہ آپ نے ایسے نہیں کیا، بلکہ پہلے کیا تھا، بعد میں ترک فرما دیا ہے۔ اگر کوئی بخاری کو مانتا ہے تو وہ بخاری سے یہ دکھائے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ ایسے کیا ہو۔ ہمیشہ کا کوئی عمل بھی دکھا سکتا، پورے یقین سے اللہ کے فضل و کرم سے کہتا ہوں، کوئی ایک بھی پوری دنیا کے اندر غیر مقلد ایسا نہیں ہو سکتا جو صحیح بخاری سے یہ دکھا سکے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ رفع دین کیا ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے رفع دین ترک فرما دیا تھا۔ اور چوتھا جواب اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ حدیث فعلی ہے، اور اس سے جابر بن سمرہ والی قولی حدیث ہے۔ جب قولی حدیث اور فعلی حدیث میں تعارض آ جائے تو پھر ترجیح جو ہے وہ قولی حدیث کو ہوتی ہے۔ پانچواں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے مضطرب ہے، کیونکہ اس میں کبھی جو ہے وہ 2 بار رفع دین کا ذکر ہے، کبھی 3 بار ہے، کبھی 4 بار ہے، کبھی 5 بار ہے، اور کبھی ہر تکبیر کے ساتھ ہے۔ اور محدثین کا قانون ہے، قاعدہ ہے کہ جس وقت کسی روایت کے اندر اضطراب آ جائے کہ اس کے اندر بعض لفظ کس طرح کے ہوں، بعض کس طرح کے ہوں، بعض کس طرح کے ہوں، اتنا جب اضطراب آ جائے تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی، اس وقت پھر روایت وہ قبول کی جاتی ہے جو اضطراب سے پاک ہوتی ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے حدیث ابن مسعود، اس کے اندر کوئی اضطراب نہیں، وہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، تو اس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی سنت میں عمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے مختصر سے میں نے جوابات عرض کیے ہیں۔ حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے مستدرک للحاکم کے اندر کہ جس وقت نبی علیہ السلام کا فرمان متعدد صحابہ سے مروی ہو، یہ قانون بھی یاد رکھنا، حدیثیں تو بڑی ہیں لیکن قانون جو ہے وہ پیش نظر ہوگا، تو اس کے مطابق ہم ایک اصول کے وضع کرنے کے ساتھ ساتھ ہم دلائل دے سکیں گے کہ نبی علیہ السلام نے جو رفع دین ترک کیا ہے، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، اور جو کرنے والی روایت ہے بخاری میں، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر۔ تو محدثین کا یہ قاعدہ ہے کہ جس وقت راوی عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں اس وقت صرف ان کی حدیث لی جاتی ہے، باقی کی حدیث چھوڑ دی جاتی ہے۔ یہ مستدرک الحاکم کے اندر قانون موجود ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 140 ہے، دار قطنی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213 ہے، سنن بیکی جو ہے سنن کبریٰ ان کے اندر جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 136 ہے۔ یہ قانون محدثین کے نزدیک مسلم ہے کہ جب متعدد راوی ہوں صحابی، ان میں جب حضرت عبداللہ بن مسعود راوی آ جاتے ہیں تو ان کی حدیث کو باقی حدیث پہ ترجیح دی جاتی ہے، ان کی حدیث کو قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ حدیث ابن مسعود کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ دوسرے صحابی جو ہیں وہ حضرت مالک بن حویرث ہیں۔ حضرت مالک بن حویرث کی روایت جو ہے وہ ایک صرف رفع دین کے حوالے سے صحیح بخاری میں موجود ہے، اس کے اندر بہت بڑی خیانت کی گئی۔ یہ دوسری خیانت میں آپ کے سامنے واضح کرنے لگا ہوں غیر مقلدین کی۔ یہ روایت جس وقت صحیح بخاری میں تھی اس وقت اس کے اندر یہ ذکر تھا کہ رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کیا گیا، اور جس وقت امام نسائی نے اس کو نسائی شریف کے اندر بیان کیا، نسائی شریف میں
یہ نسائی شریف میرے پاس موجود ہے. یہ میں دو نسخے اسی لیے لایا ہوں، اس کی وجہ بیان کرتا ہوں. یہ نسائی شریف ہے. اس کے اندر یہ بیان کیا گیا، آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مالک بن حویرث اس کے راوی ہیں. یہ پرانی کتاب، حضرت مالک بن حویرث راوی ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ رکوع جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی، سجدے میں جاتے وقت بھی اور سجدے سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع دین کیا گیا. مکمل حدیث بیان کی کہ سجدے کے وقت بھی رفع دین کیا گیا. وہاں حصہ تھوڑا بیان کیا گیا، یہاں مکمل بیان کی گئی. اب مخالفین کے سامنے جب یہ حدیث آئی اور ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں تم ادھر رفع دین کی بات کرتے ہو اور ادھر یہ رفع دین جب سجدوں میں آ گیا تو یہ تم نہیں کرتے. 28 مقامات سے صرف 10 مقامات پہ کرتے ہو، باقی مقامات میں نہیں کرتے، حالانکہ ان کا بھی ذکر صحیح حدیث میں موجود ہے. اس کا کوئی بھی جواب غیر مقلدین کے پاس موجود نہیں تھا، کوئی جواب بھی اس کا. اب انہوں نے پتہ ہے کیا خیانت کی؟ خیانت اس کے اندر یہ کی، یہ موٹی کتاب جس کو آپ بڑا سمجھتے ہوں گے کہ بڑی وزنی کتاب ہے، بڑی موٹی کتاب ہے، بڑی معتبر ہوگی. یہ دارالسلام کے چھاپنے والے، انہوں نے جس وقت اس کتاب کو چھاپا، شائع کیا اور بظاہر یہ سمجھا کہ ہم لوگوں کو بڑی سہولت دے رہے ہیں، لیکن اس کے اندر انہوں نے اتنی بڑی خیانت کی ہے. یہ یاد رکھنا، نبی علیہ السلام کے فرمان کے اندر راوی یہ تھے، راوی کے لحاظ سے خیانت کی گئی. راوی اس میں تھے حضرت شعبہ عن قتادہ. حضرت شعبہ عن قتادہ یہ راوی تھے. یہ میرے پاس کتاب اصل جو صحیح پہلے چھپ رہی تھی اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، شعبہ عن قتادہ ان کی یہ روایت موجود ہے. حضرت مالک بن حویرث والی جو روایت ہے اس میں راوی عن شعبہ عن قتادہ. یہ میرے مرشد گرامی کی پرانے وقت کی خریدی ہوئی کتاب ہے، اس کا یہ میں حوالہ دے رہا ہوں کہ اس وقت تعریف کرنے والے لوگ نہیں تھے، یہ تعریف کرنے والے بعد میں پیدا ہوئے ہیں. اس میں روایت تھی شعبہ عن قتادہ، اور اصول حدیث کا یہ قانون ہے کہ جس وقت شعبہ عن قتادہ آ جائے تو وہ روایت صرف صحیح نہیں ہوتی، اصح الاسانید ہوتی ہے، ساری سندوں سے صحیح ہوتی ہے. تدریب الراوی کے اندر یہ قانون بیان کیا گیا کہ شعبہ عن قتادہ یہ روایت اصح الاسانید ہے. مخالفین نے جب کہا کہ اس کا تمہارے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہے، پھر حدیث بھی صحیح ہے اور سجدوں کے درمیان رفع دین کا ذکر بھی ہے جو ہم نہیں کرتے. مخالفین کہتے ہیں اگر تم نے وہ ترک کر دیا ہے تو جو رکوع والا ہے وہ بھی سنت میں متروکہ ہے. تو انہوں نے پتہ کیا کیا؟ یا موٹی کتاب کا حوالہ دیکھیں، یہ نسائی شریف کی حدیث نمبر 1086 ہے. اس کے اندر انہوں نے خیانت یہ کی کہ جو شعبہ عن قتادہ تھا اس کو انہوں نے بدل کر سعید عن قتادہ کر دیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سعید عن قتادہ. اب اس کی وجہ سے خیانت کتنی بڑی ہوئی کہ جو سند اصح الاسانید تھی، سعید عن قتادہ کہنے کی وجہ سے وہ سند ضعیف ہو گئی. یہ جو راوی شروع میں بیان کیے جاتے ہیں ان کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے ساری حدیث کا. تو انہوں نے سعید عن قتادہ کے لکھ کر اس کو ضعیف سند قرار دے دیا. اب یہ ثابت کر دیا کہ جو کوئی سجدوں والی رفع دین والی روایت پیش کرے گا تو ہم کہیں گے یہ تو روایت ہی ضعیف ہے، ضعیف روایت پہ ہم عمل نہیں کرتے، ہم تو صحیح روایت پہ عمل کرتے ہیں. حالانکہ اس کے اندر خیانت یہ کی گئی کہ جو شعبہ عن قتادہ تھا اس شعبہ کو کاٹ کر اس کی جگہ پہ سعید لکھ دیا اور نبی علیہ السلام کے فرامین کے اوپر علیہ باللہ کینچی چلا دی ہے. اس سے بھی ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر رفع دین تمہارے نزدیک جو ہے وہ سجدوں کے درمیان منسوخ ہے تو پھر تم نے اس کے اندر یہ ترتیب کے اندر تم نے یہ کام کیوں کیا اور تم نے یہ خیانت کیوں کی اور جو راوی کا نام تھا اس کو تم نے کیوں حذف کیا؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حذف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا اپنا عمل سنت کے مطابق نہیں ہوتا. اپنا عمل سنت کے مطابق ہوتا نا تو پھر عمل کو سنت کے مطابق کرنے میں تطبیق ہوتی. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ سنت کو اپنے عمل کے مطابق کر رہے ہیں، حدیث کو اپنے عمل کے مطابق، اور دعویٰ اہل حدیث ہونے کا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے عمل کو سنت کے مطابق کرو، سنت کو تم اپنے عمل کے مطابق نہ کرو. یہ حدیث کے اندر قطع برید کر کے تم یہ لوگوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہو. میرے بھائیو، اس کا یہ درس جاری ہے، لیکن میں یہ جامعہ دلالیہ کی طرف سے
چندے کی یہ آپ کو اعلان کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات ساتھ ساتھ یہ جامعہ کے اراکین آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں، آپ ان کو چندہ بھی اپنے حسب توفیق جو ہے وہ عطا فرماتے جائیں۔ آخری بات یہ عرض کر رہا تھا کہ انٹرنیٹ کے اوپر ہمیں چیلنج کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ رفع دین نبی علیہ السلام نے نہیں چھوڑا، آپ نے اپنے وصال ظاہری تک رفع دین کیا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کے اوپر علی زئی کی طرف سے چیلنج کیا گیا اور اس کے بارے میں یہ روایت یہ پیش کی گئی، یہ خلافیات بہکی جو ہے اس کا حوالہ پیش کیا گیا۔ یہ حوالہ بڑا سننے والا ہے، کوئی آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ رفع دین کیا ہے۔ یہ خلافیات بہکی، اس کا مختصر کیا اشبیلی نے، اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ فما زالت تل کا صلاۃ رسول حتی لاقی اللہ عز و جل، جو یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ رفع دین کیا، وصال ظاہری تک آپ نے رفع دین کیا۔ امام بہکی کی یہ مختصر کر کے امام اشبیلی خلافیات بہکی میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو روایت بیان کرتا ہے یہ باطل موضوع، جو یہ کہتا ہے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ رفع دین کیا ہے، کبھی بھی ترک نہیں کیا، وہ روایت باطل بھی ہے، من گھڑت بھی ہے، من گھڑت بھی ہے۔ اگر کوئی اس حوالے سے آپ کو یہ روایت دکھانے کی کوشش کرے تو یہ حوالہ یاد رکھنا کہ اس کے اندر ایک راوی محمد بن اسما ہیں، وہ راوی کذاب ہیں اور دو راوی اس کے اندر کذاب ہیں۔ جب ایک راوی کذاب آ جائے تو وہ روایت موضوع ہو جاتی ہے، من گھڑت ہو جاتی ہے۔ تو اس روایت کے اندر دو راوی کذاب ہیں جس کی وجہ سے یہ روایت جھوٹی ہے، اور نبی علیہ السلام کا ہمیشہ رفع دین کرنا یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے آخری عمر میں رفع دین ترک فرما دیا۔ اور اس کے بے شمار حوالہ جات موجود ہیں، وقت کی قلت کے پیش نظر یہ ایک سمری کے انداز میں مختصر دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اور مخالفین کے دلائل کا جواب بھی دیا۔ اب انصاف کی نظر کے ساتھ دیکھتے ہوئے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان مسائل کو ایشو بنا کر لوگوں کو الجھانا نہیں چاہیے۔ عوام کے سامنے وہ چیز رکھو جو متفق علیہ ہے، اور جگہ جگہ پہ جو چیلنج کر کے کسی کی نماز کو چیلنج کر رہے ہو، کسی عمل کو چیلنج کر رہے ہو، تو اس چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو صرف اپنا دفاع کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ مختلف جگہوں سے اشتہار چھاپ کے انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو چیلنج کیے گئے ان کا جواب دینا تو ذمہ داری ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں یہ ہمارا عمل سنت کے مخالف نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ساری گفتگو جو ہے اس سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت احناف کا موقف اللہ کے فضل و کرم سے یہ مدلل موقف ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ نے رفع دین ترک فرما دیا، صحابہ اکرام نے ترک فرما دیا، تابعین نے ترک فرما دیا، اور کئی ائمہ مجتہدین نے، محدثین نے، بزرگان دین نے، صوفیاء نے، حتیٰ کہ امام حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری نے، حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر نے، اتنے بڑے بڑے اکابرین بزرگان دین نے جب رفع دین ترک کر دیا تو ترک کرنے کی وجہ سے اگر ان کی نماز اللہ کے دربار میں مقبول ہے تو ان کے طفیل اللہ تعالی ہماری نماز کو بھی قبول فرما لے گا۔ میری آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے قائد محترم کو صحت و عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سید المرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا الہ العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ تمام حاضرین کو نبی علیہ السلام کی محبت نصیب فرما، نبی علیہ السلام کا عشق نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی پکی سچی محبت اور اطاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقوں پہ عمل کرتے رہیں، اور جب آخری وقت آئے تو کلمہ پاک ہماری زبان پہ جاری ہو، اور آنکھوں کے سامنے نبی علیہ السلام کا چہرہ ودھا ہو، اور جب قبر میں جائیں تو نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے ساری مشکلیں آسان ہو جائیں، اور جب حشر کو اٹھیں تو نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے سائے کے نیچے ہمیں بھی جگہ مل جائے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو،
جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہ العالمین، اپنے آقا اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل آج کے اس پروگرام کے جو میزبان جناب حافظ عبدالوحید صاحب زینت پرنٹنگ والے، اے اللہ انہوں نے اپنے والدین کے اصالِ ثواب کے لیے اس کا انعقاد کیا، اپنے مرشد گرامی جو ہیں ان کے اصالِ ثواب کے لیے سید علی حسین شاہ صاحب ان کے اصالِ ثواب کے لیے اس پکیزہ پروگرام کا انتظام کیا۔ مولا ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما اور ان کی نیکیوں کو اپنے دربار میں قبول فرما، ان کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ ان کے مرشد گرامی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ تمام حاضرین کے جو جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں یا جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، مولا سب کی بخشش فرما۔ چند دن پہلے میرے والد گرامی کا وصال ہو گیا، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پچھلے رمضان المبارک ان کا سایہ میرے سر پہ موجود تھا اور اب وہ ایک درد میں اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، قبر و حشر میں نبی علیہ السلام کی معیت نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے قائد محترم حضور قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو صحت و عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما، اے اللہ ان کو مختلف قسم کی امراض سے چھٹکارا نصیب فرما، ان کو شفائے کلی عطا فرما، اے اللہ جو وہ دین کا کام کر رہے ہیں مولا ان کے اس کام میں مزید برکتیں عطا فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ادارہ صراط مستقیم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، عالمی اسلام کا بول بالا فرما۔ مولا اس تاریخی دن کے اندر ملک پاکستان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، مولا اس ملک پاکستان کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا، ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، عالمی اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کو بنانے والے تمام شہداء جو بھی دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں مولا سب کی مغفرت فرما، سب کی بخشش فرما، ان کو اصالِ ثواب کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ احباب ذی وقار